بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ ملتان۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے خیر و عافیت کے ساتھ گزرے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10 اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسمان نوری۔ ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ کیسا جا رہا ہے آپ کا دن؟ یقیناً اچھا ہی جا رہا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائم کے حوالے سے تھوڑی سی آپ کے ساتھ ایک اچھی بات شیئر کروں گی کہ انسان کو ہمیشہ وقت کی جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ وقت صحیح ہوتا ہے ڈیسیژنز لینے کا، آپ کے کام کرنے کے حوالے سے بہت ساری چیزوں میں، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ چیزیں وقت پر نہیں کر پاتے تو بعد میں انسان کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جو چیزیں آپ کے لیے صحیح ہوں، بہتر ہوں، اگر وقت پر ان کا ڈیسیژن جو ہے وہ لے لیا جائے اور اس کا صحیح استعمال کر لیا جائے تو آپ کے بہت سارے مسئلے جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ زندگی کے حوالے سے یہی بات کرتی ہوں ہمیشہ کہ آپ خوش رہا کریں، اور موسم جس طرح کی بات کریں گے، موسم جو کافی چینج ہے اس ٹائم، تو اس میں آپ نے وائرل ڈیزیز بھی ہیں تو اس میں آپ نے اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنوں کا بھی، اپنے بچوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آج ہمارے سے گیسٹ بھی ہوں گے، آج ان سے ڈسکشنز ہوں گی مہنگائی کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم مہنگائی بہت زیادہ ہے، اگر ہم بات کریں سبزیوں پھلوں کی اور آپ کی جو ضرورت کی اشیاء ہیں ان پہ بہت زیادہ جو ہے وہ پرائز بہت زیادہ، اس پہ کنٹرول کس طرح کیا جا رہا ہے اس سے ریلیٹڈ آج ہمارے ساتھ جو ہے گیسٹ بھی موجود ہیں۔ پہلے ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ملک نعمان عابد صاحب، جو کہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج جو ہے انٹرنیشنل فائٹرز ڈے بھی جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم بات کریں گے کہ یہ دن جو ہے 4 مئی کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، تو اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا ہے جس میں جو لوگ جو ہے اس موقع پر جو ہے، جس طرح ریسکیو کے حوالے سے بات کریں، کہیں بھی کہیں بلڈنگز میں آگ لگ جاتی ہے، کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آ جاتا ہے، تو وہاں پر جس طرح لوگ اس حوالے سے پہنچتے ہیں اور جو بہترین کام اور اپنا ایک بہترین رول پلے کرتے ہیں، یہ ان کو اپریشیٹ کرنے کا دن منایا جاتا ہے کہ ان کی ہماری زندگی میں کتنی ویلیو ہے اور وہ لوگ کتنا اچھا اور بہترین کام کر رہے ہیں۔ یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی، ایک اسپیشل ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو بہترین اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہے۔ کبھی بھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے، کہیں بلڈنگ میں، کہیں فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے، تو یہ لوگ فوراً وہاں پر جو ہے پہنچتے ہیں، فائر بریگیڈ، تو ان کی ایک بڑی ایفرٹ ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو بچاتے ہیں، زندگیوں کو بچاتے ہیں۔ تو یہ آج ان کو اپریشیٹ کرنے کا دن منایا جا رہا ہے، جو کہ میں چاہ رہی تھی کہ اپنے ویورز کے ساتھ لازمی شیئر کروں۔ اور اس کے ساتھ ہی سر سے جانیں گے کہ اس ٹائم پرائز کنٹرول کمیٹی جو ہے وہ کس طرح کام کر رہی ہے۔ جی، سب سے پہلے روہی کے مشکور ہیں کہ جی وہ اکثر اس حوالے سے ہمیں آنے کا موقع دیتے ہیں اور لوگوں سے جو ہے نا ہماری آگاہی رہتی ہے، تعلق رہتا ہے اس سلسلے میں۔ جی الحمدللہ اس وقت ڈسٹرکٹ ملتان پورے پنجاب میں مہنگائی کے حوالے سے کافی حد تک جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کے احکامات کے مطابق ہم نے کنٹرول کر لیا ہے۔ تقریباً ڈسٹرکٹ میں 40 مجسٹریٹ کام کر رہے ہیں جی پورے ملتان ڈسٹرکٹ میں، اور فائن بھی کافی سارے ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا ہم نے اس دفعہ جو تھوڑا سا اپنا طریقہ کار تبدیل کیا ہے، ایف آئی آر دی ہیں، بندوں کو جیل بھیجا ہے۔ رمضان شریف میں خاص کر بہت ہم نے سختی کی ہوئی تھی۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے پنجاب میں جو ہے نا ملتان دوسرے نمبر پر رہا ہے جی، مہنگائی کی ریشو کم ہوئی ہے جو اس حوالے سے۔ سر اس کے بعد بھی ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ جائیں تو آپ کے جو ریڈیو والے اسپیشلی سبزیوں پھلوں کے جو حوالے سے ہم بات کریں تو وہاں پر ریٹ جو ہیں وہ مختلف ہی ہیں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو بھی سبزی ہے یا فروٹس ہیں یا اور کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اس حوالے سے ہم نے لسٹیں بھی لگوائی ہوئی ہیں، اس پہ بھی سختی سے جو ہے نا خاص کر جو لسٹ نہ لگی ہو اس پر ہم سخت ایکشن لیتے ہیں۔ اب عوام کا فرض ہے، نمبر بھی شیئر کیے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ ہم لوگوں نے، تو عوام ہمارے ساتھ تعاون کرے، ان کی جو ہے نا نشاندہی کرے تو ہم ایکشن لیتے ہیں۔ ہمارا تقریباً ڈیلی کا 2-3 دفعہ وزٹ رہتا ہے مختلف مارکیٹس میں،
جب جاتے ہیں تو الحمدللہ کوئی نہیں ہوتا، وہ گاہک بھی خوش ہوتے ہیں، ان کو بھی چیزیں مل جاتی ہیں، اور یہ بات ہے کہ ہم چلے جائیں اس کے بعد پھر وہ وہی صورتحال ہو جاتی ہوگی۔ اچھا، یہ اب آپ کی طرف سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ جب ایکشن لیتے ہیں تو پھر کتنے جو اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے ڈفرینٹ ریٹ لسٹ اپنی لگائی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر ان پہ کس طرح کارروائی کرتے ہیں آپ لوگ؟ لیکن جی فائن بھی ہو سکتا ہے، موقع پہ جو ہے نا ہم کر دیتے ہیں، اس کی ویلیو کو دیکھ کے، اس کی جو کا بزنس ہے اس کو اس پوائنٹ سے دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنا حد تک یہ برداشت کر سکتا ہے۔ کم سے کم 2000 روپیہ ہم فائن بھی کر دیتے ہیں، 10,000 20,000 50,000 تک بھی فائن ہو جاتا ہے۔ لیکن پچھلے 3-4 مہینے سے، جنوری سے لے اب تک تقریباً کافی سارے ایف آئی آر ہیں۔ میں اپنے حلقے کی بات کروں، ملتان سٹی میں میری جنوری سے لے کے تقریباً 170-80 کے قریب ایف آئی آریں ہیں، جس میں سے تقریباً 35 بندے ہم نے جیل بھیجے ہیں جی۔ اس کا بہت سارا فرق پڑتا ہے، فائن سے فرق نہیں پڑتا اتنا جتنا ان کو جیل بھیجنے سے یا ان پہ ایف آئی آر درج کرانے سے فرق پڑ جاتا ہے۔ ان کا اچھا خاصا نقصان بھی ہوتا ہے، ان کی انسلٹ بھی ہوتے ہیں، بدنام بھی ہوتے ہیں۔ اب ہم نے یہی طریقہ کار کیا ہوا ہے کہ موقع سے اٹھایا یا ایف آئی آر درج کی تو وہ پھر کچہریوں کے چکر بھی اس کو پڑھتے ہیں، وکیلوں کے ساتھ بھی ان کا واسطہ پڑتا ہے۔ تو یہی ہے، جو ریڈ لسٹ نہ لگائے اس پر بھی ہم اب زیادہ سختی کر رہے ہیں کہ ریڈ لسٹ موقع پہ لگائے، بلکہ ہم نے پینافلیکس بنائے ہوئے ہیں، ان کو لگایا، کہا ہوا ہے کہ یہ پینافلیکس آپ آویزاں کریں تو فرنٹ پہ۔ جو سپر سٹور ہیں وہاں پہ بھی ہم نے ڈی سی کاؤنٹر بنائے ہوئے ہیں، وہاں سے بھی چیزیں جو ہے نا ڈی سی ریٹ کے مطابق تقریباً مل جاتی ہیں۔ اگر عوام کو کوئی شکایت ہو تو بارہا ہم نے اپنا نمبر بھی شیئر کیا ہوا ہے، تو وہ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ان کی کمپلین دور ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پبلک ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہے؟ نہیں، پبلک نہیں تعاون کرتی، کمپلین بھی کرتے ہیں تو وہ موقع پہ فرنٹ پہ نہیں آنے سے گریز کرتے ہیں۔ وہ تو پھر اس کو جو مافیا ہے، جو منافع خور ہے، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے خلاف کس نے کمپلین کی ہے؟ اخلاقی جرت پیدا کریں، ان کے سامنے آئیں، تاکہ وہ جو ہے نا ان کے دل میں خوف رہے کہ اس بندے سے میں نے ڈرنا ہے۔ اچھا، لوگوں کا یہ تو ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے ایکشن لیا جا رہا ہوتا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سامنے بھی نہیں آنا چاہ رہے ہوتے، کیونکہ بعض ہی ہوتا ہے کہ آپ کے کوئی اس طرح کی دھمکیاں وغیرہ ملیں گی یا ان کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ لیکن یہ نقصان تو اللہ پاک کی طرف سے کرم ہو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نفع نقصان میرے رہا، ہم بھی تو کر رہے ہیں نا کام جی، نہ ہمارے ساتھ فورس ہوتی ہے، ہم نے بھی تو بڑے بڑے مافیوں سے جو ہے نا ٹکر لی ہوئی ہے، تو اب عوام کی سہولت کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر عوام پنجاب قیمت پہ یا پورٹل پہ وہ کمپلین کرتی ہے تو وہ سامنے آئے، یا اگر کسی محلے میں کسی مارکیٹ میں ان کو کوئی مشکلات درپیش ہیں تو ہمیں موقع پہ بلا لیں جی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اخلاقی جرت کرتے ہیں، موقع پہ بھی آتے ہیں، تو ہم ان کو بھی جو ہے نا ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتائیں کہ جس طرح آپ کے پاس ٹوٹل ایک دن میں کتنی کمپلینٹس جو ہیں وہ آ جاتی ہیں؟ کمپلین پہلے بہت زیادہ آتی تھیں، اب جو ہے نا بہت کم آ رہی ہیں، 10-15 کمپلینیں آ جاتی ہیں ملتان سٹی سے۔ دیہاتوں سے بہت کم کمپلین آتی ہیں، وہاں جو ہے نا جیسے لاڑ ہو گیا، اڈا بوسن ہو گیا، قادر پور رہے، وہاں سے ملتان سٹی سے آتی رہتی ہیں، تو ہم تقریباً 24 گھنٹے سے پہلے ہم جو ہے نا اس کو ریزالو کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو ہے کہ شہر میں جو ہے وہ پہنچنا شاید آسان ہو جاتا ہوگا آپ کے لیے، اور دیہی علاقوں میں بھی آپ کو جو ہے وہ کس طرح پھر وہاں کس طرح ایکشن لیتے ہیں؟ جانا پڑتا ہے جی، مختلف اب جو محکمہ ریونیو کے افسران ہیں تو وہ اپنے حلقہ قانون گوئی جو ان کا ہوتا ہے وہاں پہ وہ جاتے ہیں جی۔ قادر پوراواں کے تحصیلدار صاحبان ہیں، وہ ان کے ذمہ ایریا ہوتا ہے، جو کمپلین کے میرے ذمہ 2-3 ہم سینئر جو بندے ہیں، ہمارے ذمہ پورا ڈسٹرکٹ ہوتا ہے جی، تو ہم بھی جاتے ہیں، جانا پڑتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی ذاتی دشمنی ہوتی ہے، ذاتی رنجش ہوتی ہے، تو وہ کمپلین کرتے ہیں، آگے جاتے ہیں تو اس کا اتنا کوئی بزنس نہیں ہوتا، چھوٹی سی دکان ہوتی ہے، تو اس وقت پھر ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کہ انہوں نے جھوٹی کمپلین کی ہے۔
اور اس طرح کے واقعی ہم بہت سارے واقعات دیکھتے ہیں. کچھ لوگ فیک بھی لوگوں کو نقصان پہنچانے کی خاطر اس طرح کی حرکت جو ہے وہ کرتے ہیں. جی کاروباری لوگ ایک دوسرے کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے وہ بھی کسی سے کمپلین کروا دیتے ہیں. ایک دکاندار ہے، اس کی کسی سے نہیں بنتی تو وہ کسی کے ذریعے کمپلین کروا دیتا ہے. یا کوئی بندہ ہے وہ اس نے ادھار لیا ہے تو وہ اس نے پیسے مانگ لیے تو اس نے اپنے غصہ اتارا، اس نے اس کی کمپلین کر دی. صحیح. اچھا جی، اور ہمیں ابھی جو ہے جوائن کیا ہے ہمارے روہی کے رپورٹر ہیں جی اون عباس. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے اون؟ اللہ کا شکر. آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. اچھا، اون کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ ہماری جو ملتان کی سٹوریز ہیں، ٹاپ سٹوریز، اس پہ ڈسکس کریں گے. آپ کی بیٹ کیسے جا رہی ہے اون؟ اللہ کا شکر ہے، کافی اچھی جا رہی ہے. کافی کچھ اس میں سیکھنے کو بھی مل رہا ہے. نئے نئے جو مسائل ہوتے ہیں کورٹ کچہری میں، ہم وہ بھی کوشش کرتے ہیں ہائی لائٹ کریں. خصوصاً جو نوجوان وکلا کے مسائل ہوتے ہیں ان پہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں، کیونکہ ان کے مسائل آپ دیکھیں نا، جتنے بھی ڈسٹرکٹ بار میں جتنے بھی وہاں پر کیبنٹس وغیرہ آتی ہیں اسٹارٹ میں، تو سب یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اسپیشلی نوجوان وکلا کو آگے لے کے آنا ہے، ان کی فلاح بہبود کے لیے کام کرنا ہے. مگر ایسا نہیں ہوتا. کافی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھائی انہیں صرف استعمال کیا جاتا ہے، آگے جا کے پھر جب ان کا ٹینیور شروع ہوتا ہے تو ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا کہ کچھ کام ہو رہا ہو. تو اسپیشلی ہم ان پہ فوکس کرتے ہیں، ان کے مسائل پہ. صحیح. تو ابھی جو ان کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں ہو رہا، کیونکہ الیکشنز بھی ہوئے پچھلے. ہم دیکھتے ہیں کہ کافی لوگوں کی کمپین بھی چلی اور جو لوگ الیکشن جیتے بھی صحیح، ان کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہم بہت سارے جو کام ہیں، جو نوجوان کے مسائل ہیں، جو وہاں کے لوگوں کے بھی ایون کے مسائل ہیں، ان پر کوئی ابھی تک اس طرح کا کوئی کام شام ابھی سٹارٹ نہیں ہوا. بالکل. اسی سال کے سٹارٹ میں اگر جنوری میں دیکھیں تو ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن ہوئے تھے اور فروری کے لاسٹ ویک میں ہائی کورٹ بار کے الیکشن ہوئے تھے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو کمپین میں استعمال ہوئے تھے وہ نوجوان وکلا ہی تھے. مگر اب تک مطلب تقریباً 3 سے 4 مہینے گزر گئے ہیں ہر ٹینیور ان کے ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے. اگر ہم کیبنٹس کی بات کریں تو 2 سے 3 ماہ گزر گئے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ کو اور 2 ماہ تقریباً گزر گئے ہیں ہائی کورٹ بار کو. مگر ابھی تک ان نے نئے وکلا کو آپ چھوڑ کے، نوجوان وکلا کو چھوڑ کے کوئی بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جسے ہم نے میڈیا پہ ہائی لائٹ کیا ہو، یا پھر ہم نے کہا ہو کہ واقعی ابھی یہ جو بار میں جو نئی کیبنٹ آئی ہے اس نے کوئی وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے، سائلین کے کوئی بھی اس کے لیے کوئی اچھا کام یا اچھا اقدام اٹھایا ہو. کیونکہ سائلین کے لیے حوالے سے اگر بات کریں تو اگر آپ کبھی ڈسٹرکٹ بار میں جائیں، کیونکہ اب تو ویسے ہی گرمیاں آ رہی ہیں، ملتان میں گرمی بہت زیادہ ویسے ہی مشہور ہے. تو آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں دیکھیں گے تو وہاں پر ڈی سی آفس کے سامنے ایک چھوٹا سا پلاٹ ہے جہاں پر سائلین کو بیٹھنا پڑتا ہے، چاہے گرمی ہو، سردی ہو، بارش آ رہی ہو، کچھ بھی. پینے کے خاص انتظامات کے لیے ان کے لیے پانی بھی نہیں ہوتا. تو کافی ان کے لیے بھی مسائل ہیں. ابھی تک میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی کام کیا جا رہا ہے یا کوئی اس پہ. اچھا، ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں نا فنڈز کے حوالے سے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وکلا کے پاس بھی فنڈز کے مسائل رہتے ہیں. اگر دیکھیں بالکل فنڈ کے مسائل تو ہر جگہ رہتے ہیں. ہمارا کوئی اگر علاقے کا ایم این اے ہو، ایم پی او، اگر اس کے پاس جائیں کہ آپ نے بھائی جب کمپینز کر رہے تھے آپ نے کہا تھا آپ ہماری یہ والی سڑک بنا دیں گے، یہ اسکول بنا دیں گے، یہ یونیورسٹی بنا دیں گے، تو وہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ فنڈز نہیں آ رہے. فنڈز کا تو ہر کوئی کر رہا ہے. لیکن اگر دیکھیں اگر فنڈز نہ آ رہے ہوتے تو پچھلی ٹینیور میں ڈسٹرکٹ بار کے جو ٹینیور گزرا کیبنٹ کا، پچھلے دور میں ان نے تقریباً 14 کروڑ روپے کا، جو سامنے آپ دیکھیں نا فلائی اوور سے، اگر آپ کچہری کے سامنے فلائی اوور سے جائیں تو ایک بہت سارا ایک پلازا کہہ رہا ہوں، ایک بہت سارا ایک چیمبرز ہاؤس مطلب انہیں کھڑا کیا ہے. تو وہاں پر تقریباً 210 چیمبرز الاٹ کیے گئے. 14 کروڑ اس پہ لاگت آئی تھی. جبکہ اس کی پھر کچھ جو چیمبر جن کو ملا، جن کو الاٹ ہوا، ان نے بھی اپنا اس کے بدلے کچھ پیسے دیے. مگر ایک فنڈ ریلیز ہوتا ہے وکلا کو، یہ بات نہیں کہ فنڈز کا آپ ان کا ایشو کریں، وہ تو ہر چیز ریلیز کروا لیتے ہیں. ہاں، یہ تو ایک ڈفرینٹ ایک ایشو آ جائے گا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم سر آپ سے جانیں گے، جس طرح ہم بہت سارے جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کو جرمانہ بھی کر دیا جاتا ہے، ان کو اس میں وقتی طور پہ جو ہے آپ جب ایکشن لیتے ہیں اس کے بعد بھی وہ فائن لے کر اور اپنی جان چھڑوا کر دوبارہ اسی کام پہ لگ جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ جی اپنا ایک دن ہم جاتے ہیں، اس کو 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے جیل بھیجتے ہیں. پہلے تو سفارشیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں جی ان کے لیے. تو دوسرا یہ ہے کہ جب وہ واپس آتے ہیں تو پھر وہی روٹین ہوتی ہے. تو وہ اہل محلہ یا جو کمپلین کرنے والے ہیں تو وہ دوبارہ ان کے خلاف جو ہے نا وہ قدم اٹھائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. کیونکہ اتنا بڑا ڈسٹرکٹ ہے، وہاں جانا ڈیلی
ہر گلی کوچے میں وہ ممکن نہیں ہوتا. تو آپ ابھی جو لوگ فائن بھی تو بہت کم سا ہی ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ بہت تھوڑا سا جو عام بندہ جو ہے ایزیلی پے کر کے اور اپنی جان چھڑوا لیتا ہے. 5,000 2,000 روپیہ اس کی کیپیسٹی کو دیکھ کے کرتے ہیں جی. 2,000 بھی ہوتا ہے کم سے کم. کاروبار بڑا ہو تو اس کو جو ہے نا 20,000 بھی. لیکن وہاں پہ جو موقع پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ ہماری جو ہے نا ہمیں بڑا چیز کرتے ہیں, ہمارے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں جی. یہ غریب آدمی ہے, یہ ہے, وہ ہے, اس کو فائن تھوڑا کریں, تو ہم بھی مجبور ہو جاتے ہیں. اور وہ اگر فائن ہمیں 10,000 بھی کر دیں تو وہ بھی وہی پھر جو کسٹمر ہیں یا عوام کے جیبوں سے دوبارہ نکال لیتے ہیں. نہیں, ابھی تک کوئی ایسی پالیسی نہیں تیار کی گئی جس پہ سارے جو ہیں وہ اس پہ عمل کر سکیں. جب تک عوام کو مکمل شعور نہیں آئے گا, عوام ساتھ نہیں دے گی, اس وقت تک نہیں ہوتا. یہ بھی بہت بڑا مافیا ہے. لینڈ مافیا کا نام سنا ہے, دوسرے مافیا ہیں, لیکن یہ ان سے بھی زیادہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں. ملاوٹ کرتے ہیں یہ اشیاء میں سے, وزن میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. کسٹمر کو احساس بھی نہیں ہوتا. آپ جائیں کوئی چیز لینے جائیں, مٹن لینے جائیں, چکن لینے جائیں, فروٹ لینے جائیں, تو اس میں ناپ تول میں کمی ہوتی ہے. 1 کلو میں سے 300 گرام جو ہے نا وہ وزن بھی کم کر لیتے ہیں. تو پتہ ہی نہیں چلتا, کمپیوٹرز کانٹے ہیں. ہمیں تو اب پتہ چل چکا ہے کہ یہ کیا وہاں پہ جو ہے نا طریقہ کار کرتے ہیں, جس سے وزن گاہک تو پورا نظر آتا ہے لیکن ایکچوئل وہ جو ہے نا وزن بھی کم ہوتا ہے. فروٹ لینے جائیں تو انہوں نے 3 4 قسم کے فروٹ مکس کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس کو جو ہے نا 1 نمبر فروٹ کے طور پہ بیچ رہے ہوتے ہیں. اچھا خیر, یہ تو ہمارے ملک کا المیہ ہے. یہاں پر واقعی بہت ساری چیزیں ہماری ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, ناپ تول کی کمی کی بات کریں, تو یہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ایون کہ ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے, اب اتنی برکت مہینے میں آپ جو ہے اس میں بھی لوگ جو ہے وہ یہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. عام روٹین میں تو یہ چیزیں چل ہی رہی ہوتی ہیں. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نا خوف خدا بھی لوگوں سے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا سر, اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ جانوں گی, ہم بات کر لیتے ہیں صوبائی محتسب پنجاب کی جانب سے خواتین کے لیے بڑا اقدام کیا گیا, وہ کیا ہے؟ صوبائی محتسب پنجاب نے خواتین کے لیے ایک الگ محتسب کا ایک دفتر قائم کیا یہاں شاہ رکن عالم کالونی میں, جس میں تقریباً یہ 2-3 ماہ پہلے اسٹیبلش کیا گیا تھا. اس میں خواتین کی ایک بڑی تعداد آتی ہے جو کہ شکایات رجسٹرڈ کرتی ہے, جس میں خاص طور پر وہ ہوتی ہیں جن کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ کا کیس ہو, یا زمینی معاملات, وراثت میں کسی کو اگر حصہ نہ مل رہا ہو, یا اس طرح کے جو بھی خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں کسی بھی ادارے میں یا ان کی فیملی کی طرف سے یا ان کے کسی کولیگ کی طرف سے, تو وہاں کے وہ رجسٹر کرواتی ہیں. اب یہاں پر ان نے جو ان کا کیس رجسٹرڈ ہوتا ہے وہ 14 دن کے اندر اندر وہ ادارہ پابند ہے پروسیڈنگ کے لیے آگے بھیجنے کے لیے, اور پھر جب وہ وہاں سے فیصلہ آتا ہے تو 60 دن کے اندر اندر ان کا فیصلہ بھی پورا ہو جاتا ہے, اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ادارہ پابند ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن بھی کروا دے. اور سب سے مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ جتنا بھی یہ پروسیجر ہوتا ہے یہ بالکل مفت ہوتا ہے, بغیر کسی وکیل کو ہائر کیے ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر کورٹ کچہری میں خواتین جائیں تو ان کے کیسز چلتے رہتے ہیں, کافی وہ بیچاری تنگ ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر جو ان کے لیے ایک الگ دفتر قائم کیا گیا صوبائی محتسب پنجاب کی جانب سے, تو وہاں پر آ کے وہ ایزیلی اپنی کمپلینز رجسٹر کرواتی ہیں, اور وہ اپنی وکیل خود ہوتی ہیں, ادارے کو خود بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا زیادتیاں ہوئی ہیں, اور وہ ادارہ 60 دن کے اندر اندر ان کی جتنی بھی کمپلینز ہوتی ہیں انہیں حل کر کے ان پہ امپلیمنٹیشنز بھی کروا دیتا ہے. اچھا, یہ وفاقی محتسب ادارہ جو ہے, میں اس کے حوالے سے اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گی. بہت سارے معاملات جو ہیں لوگوں کو ویسے اس حوالے سے پہلے اتنی اویئرنیس نہیں تھی, اب دن بدن اس ادارے کے حوالے سے کافی اویئرنیس بھی بڑھ رہی ہے, اور لوگ اس پہ بڑا اعتبار بھی کرتے ہیں کہ آپ کو اگر جلدی انصاف چاہیے, اور تھوڑا جو معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن جو آپ کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں اس پہ یہ فوراً ایکشن لیتے ہیں. بالکل, تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. اچھا, اس میں ایک چیز ایڈ آن کر دوں, جو وفاقی محتسب ہے, وفاقی محتسب پورے وفاق میں آ جائے گا, اس کے اندر 200 ادارے ہوں گے جو وفاق کے ہوں گے, اور جو صوبائی محتسب ہوگا وہ جتنا بھی پنجاب کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ صوبائی محتسب کے اندر آ جائیں گے. اچھا, وفاقی محتسب کے حوالے سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو ان کے پاس جو کیسز آتے تھے نا, ان کی جو مطلب ریشو ہے وہ ہر سال انکریز ہوتی جا رہی ہے. مطلب لاسٹ ایئر 2021 مطلب 2022 میں جو ان کے تھے, ان کے تقریباً 1.5 لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے تھے, جبکہ 2021 کی اگر بات کریں تو 1 لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے تھے. تو آپ خود سوچیں کہ کیسز لوگ زیادہ اعتبار
باہر کریں تو زیادہ کیسز لے کے آتے ہیں. اب اس سال کی تقریباً پہلے 4 ماہ میں بھی جو کیسز یہاں پر ان کے پاس رپورٹ ہوئے ہیں وہ تقریباً more than 50,000 کیسز 4 ماہ میں پہلے رپورٹ ہوئے ہیں وفاقی محتسب میں. اور اس میں سب سے ایک بڑا کیس ابھی بیچ میں نے وہ ہائی لائٹ کیا کہ ایک گورنمنٹ آفیسر تھا, اس کی تقریباً 95 لاکھ اس کی پینشن تھی, ادارہ ریلیز نہیں کر رہا تھا 95 لاکھ. اور وفاقی محتسب میں اس نے جب کمپلین دی تقریباً اس سال کی سٹارٹ میں تقریباً جنوری میں اس نے دی, اور اس کی جو 95 لاکھ کی جو بقایا جات تھے پینشن کے وہ 9 سال بعد جا کے اس سے ملے. دیکھیں مطلب 9 سال اس نے جو ہے وہ ویٹ کیا. اس پہ مزید بھی ہم بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین روہی اٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ سر آٹے کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ابھی ہم بریک میں بھی یہی بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ آٹے کے جو ہے ہم لوگوں کو کتنا یہاں پر لوگوں کو فیس کرنا پڑا, کتنی لوگوں کو جو ہے خواتین کو بھی تشدد کا سامنا کرنا پڑا, اور اس کے ساتھ ساتھ لائنیں, اور ابھی تک ہم اسی چیز کو ہی فیس کر رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی, آٹے کا یہ ایک تقریباً 2-3 سال سے یہ مصنوعی قلت پیدا کی جاتی ہے, ورنہ ہے نہیں, وہ نہیں ہے. ہم پاکستان زرعی ملک ہے, گندم کے حوالے سے یہاں پر انڈیا اتنا بڑا ملک ہے, ایک چھوٹا سا صوبہ ہے, وہ پورے ملک کو جو ہے نا سپلائی کرتا ہے گندم. اور ہمارا پاکستان جو ہے نا سب زرعی ایک ملک ہے, اور جو ان کی اوسط پیداوار ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے الحمدللہ. تو ہر سال اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو گندم بیر سمگل کر دی جاتی ہے افغانستان, ایران, مختلف طریقوں سے, یا اس کے بعد جو بڑے بڑے مافیا ہیں وہ اس کو جو ہے نا سٹور کر لیتے ہیں. پھر صاف ظاہر ہے یہی مصنوعی قلت پیدا کر کے اب گورنمنٹ نے, تو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا؟ لیکن جی چھاپے بھی پڑتے ہیں, مال بھی ضبط ہوتا ہے, پرچے بھی ہوتے ہیں, جس کی اطلاع بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر میرے علاقے میں کوئی بندہ سٹور کر کے بیٹھا ہے, صاف ظاہر ہے اس ایریے میں مجھے پتہ ہے, میرا آنا جانا ہے, تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو یا جو متعلقہ افسران ہیں ان کو اطلاع دوں کہ فلاں جگہ پہ جو ہے نا گھی سٹور ہے, آٹا سٹور ہے یا اور چیزیں ہیں. تو لوگ بالکل اس سلسلے میں تعاون نہیں کرتے گورنمنٹ کے ساتھ. اب آٹے کا جو ایشو تھا کوئی بھی نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ نے پہلے 650 پہ سبسڈی دی ہوئی تھی, تو لوگ مختلف دکانوں پہ ہم نے پوائنٹس بنائے ہوئے تھے, تو وہی آٹا جو ہے نا لوگ دکاندار سرکاری جو ریٹ سے زیادہ تقریباً 650 والا 1200-1300 روپے میں بیچ رہے تھے. اور یہ لوگوں کو پتہ تھا کہ وہ بیگ کھول کے دوسرے بیگوں میں پیک کر کے, ہمیں جہاں اطلاع ملی ہے ہم نے چھاپے بھی مارے ہیں, پرچے بھی کرائے ہیں, ان کے اوپر بھاری جرمانے, یہ نہیں ہے کہ کوئی 2-4 ہزار, 40-40, 50-50 ہزار ان کو جرمانہ بھی کیا ہے. اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ نے مفت آٹا دیا, تو اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی بڑی تذلیل ہوئی ہے, تو لوگ بھی بے صبر ہیں. ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو معزز تھے جن کی کوئی نہیں ہے, وہ بھی آٹا لینے گئے ہوئے تھے, وہ اس میں یہ ہوا کہ جو حقدار تھا اس کا حق مارا گیا. الحمدللہ اتنا بڑا زرعی ملک ہے, کوئی نہیں ہوتا. ہم لوگ خود اس کو جو ہے نا مصنوعی قلت پیدا کر کے مہنگائی کو پروان چڑھا. آپ کیا سمجھتے ہیں مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو مہنگائی ہے ہی ہے, ایک خود ساختہ مہنگائی ہے, ہم خود ساختہ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کریں؟ جب تک عوام معاشرہ اس مافیا کے خلاف اٹھے گا نہیں, اخلاقی جرأت نہیں پیدا کرے گا, مہنگائی کبھی کنٹرول نہیں ہو سکتی. جتنے بھی آفیسرز ہیں, جتنی بھی سزائیں سخت کر دی جائیں, کبھی نہیں ہوتا. مطلب یہ جو مہنگائی کا جن ہے, ہاں جی, یہ مہنگائی کے جن کو عوام نہیں کا. اب ہم وہی کہہ رہا ہوں کہ جی جب کوئی بھی ہو, افسر ہو, کوئی محکمہ ہو, اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا جب عوام تعاون نہیں کرے گی. اخلاقی جرأت عوام کو پیدا کرنی پڑے گی. ایک مافیا ہے, 2 دن 4 دن وہ جیل گزار کے آتا ہے, پھر وہی روٹین, تو وہ اس کے خلاف دوبارہ درخواست دے, اس کی نشاندہی کرے, اور موقع پہ آئے اسے کہے کہ جی ہم جاتے ہیں, ہمیں جانتے ہیں وہ لوگ, وہ ریٹ لسٹ بھی لگا لیتے ہیں, وہ چیز بھی ہمیں کنٹرول ریٹ سے 10-20 روپے کم بتا دیتے ہیں, پھر ہم مجبور ہوتے ہیں, لوگ بھی وہی ہوتے ہیں, ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں. ایک بندے نے کمپلین کی ہے
تو وہ موقع پہ آیا, اس نے کہا, وہ بتایا کہ جی یہ منافع خور ہے, یہ اوور چارجنگ کر رہا ہے یا ناقص چیزیں بیچ رہا ہے, تاکہ اس کو جو ہے نا ہم کڑی سے کڑی سزا دے سکیں. صحیح. اچھا, اس پہ لازمی ہم بات کریں گے. چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, ٹوڈیز ویدر. حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا, کیا صورتحال ہے؟ جی آسما شہر اولیا ملتان کے اگر آج کے موسم کی بات کی جائے تو آج علل صبح سے ہی گرمی کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے. آج علل صبح سے ہی گرمی بھی محسوس ہو رہی ہے, حبس بھی محسوس ہو رہی ہے اور ہوا بالکل رکی ہوئی ہے, اور صبح سے ہی آج ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے گرمی اپنے جوبن پر دکھائی دے رہی ہے. آج اگر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج ملتان شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. کم سے کم درجہ حرارت آج 23 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے. ہوا میں نمی کا تناسب گزشتہ کئی دنوں سے آج قدرے بہتر ریکارڈ کیا گیا ہے, جو کہ 70% ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس آج قدرے آلودہ ہے, جو کہ 165 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے. دیکھا جائے کہ پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان آج کون سے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے, تو ملتان آج دوسرے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے. گزشتہ 2 دن کی اگر بات کریں تو 2 دن پہلے ملتان میں بارش سے موسم کافی زیادہ بہتر ہو گیا تھا. علل صبح بھی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, لیکن کل کی اور آج کی اگر بات کریں تو کل بھی سورج کافی زیادہ ملتان کے باسیوں کو آنکھیں دکھا رہا تھا, اور آج تو صبح سے ہی موسم کافی زیادہ گرم دکھائی دے رہا ہے. شام کے حوالے سے اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ شام میں بارش متوقع ہے. دوپہر کے بعد ہی بارش کا کافی زیادہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان شہر جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے, اور اسی کے ساتھ ہی دوپہر کے بعد شام تک اور رات گئے تک بارش کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی جس طرح ہم سزا کی بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی اس طرح کی اوور چارجنگ کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس پہ کون سی جو ہے دفعہ لگتی ہے, اس کی کیا سزا ہوتی ہے؟ اوور چارجنگ یہ 3/7 دفعہ لگتی ہے. اس کے لیے 3 مہینے تک ہم اس کو جیل بھی بھیج سکتے ہیں ڈائریکٹ, اور اس کو جو ہے نا ہم 10 دن کے لیے بھی بھیج سکتے ہیں, یا FIR درج کراتے ہیں. FIR کا یہ ہوتا ہے وہ پھر تھانے والے اسے پکڑتے ہیں, وہ اسپیشل جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہوتے ہیں یا وہ ہمارے پاس لے آتے ہیں, پھر بھی ان کو فائن ہوتا ہے. لیکن جو بندہ جیل جائے گا وہ تھوڑا سا اس کو احساس ہوگا, اس کی بدنامی ہوتی ہے, گھر میں ٹینشن ہوتی ہے, تو FIR بھی جو ہے نا وہ بھی ان کا ٹھیک علاج ہے. اور جو ریڈ لسٹ نہ لگائے جی تو اس پہ جو ہے نا وہ دفعہ 3/6 لگتی ہے. اس کی بھی یہی سزا ہے جی, کم سے کم 5 دن کے لیے, 2 دن کے لیے, 3 ماہ تک ہم ان کو ڈائریکٹ جیل بھیج سکتے ہیں. اچھا, ریٹ لسٹ لگی ہوئی تو ہوتی ہے پر وہ ایسی جگہ لگاتے ہیں جہاں بس نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی. انہوں نے اپنی ایک ریٹ لسٹ ساتھ میں ریٹ لسٹ فرنٹ پہ نہ لگی ہو, بے شک کہیں لگی ہو, اس پہ دفعہ وہی لگے گی. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اور آپ سے جانیں گے وفاقی محتسب اعلیٰ پاکستان کا جو ہے ملتان کا دورہ ہے, اس حوالے سے بھی بتائیں. جی بالکل, ان کا جو دورہ پیچھے تقریباً فروری میں نے ملتان میں کیا تھا, اس کے بعد جو یہاں پر وفاقی محتسب کے دفتر میں جو مطلب فیسلٹیز وغیرہ نہیں موجود تھیں تو ان کے سارے جلد از جلد انہیں دینے کا احکامات جاری کیے تھے. اب دوبارہ بھی ان کا دورہ ہے وہ بھی اسی ماہ میں متوقع ہے. دوبارہ بھی وہ آئیں گے, اور جو بھی مطلب یہاں پر کیسز کی تعداد ہے جنوبی پنجاب کے جتنے بھی کیسز آتے ہیں, کیونکہ ملتان میں جو یہ ہیڈ آفس ہے وہ پورے DG خان ڈویژن اور ملتان ڈویژن کو ڈیل کرتا ہے, تو جتنے بھی کیسز یہاں پر پینڈنگ تھے جو ابھی تک حل نہیں کیے جاتے, انہوں نے وہ سارے کیسز کو فوری حل کرنے کا بھی حکم جاری کیا تھا. اور دوبارہ بھی ان کا اب دورہ اسی ماہ میں متوقع ہے, اور آئیں گے اور پھر دفتر کا بھی وزٹ کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے بھی بریفنگ لیں گے یہاں کی انتظامیہ سے. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہائی کورٹ بار کے بھی جو ہے الیکشنز ان کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ ان کی کمپین کیسی چل رہی ہے.
جی بالکل، ہائی کورٹ بار کے جو الیکشنز تو فروری میں ہو گئے تھے. سوری، ہائی کورٹ کے کہہ رہی تھی میں، دوسرے جو ہے جی وہ اب پنجاب بار کے الیکشنز اب ہوں گے تقریباً جولائی میں. تو اس حوالے سے پھر اپنا جو الیکشنز ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا وکلا کا یہ جمہوری عمل چلتا رہتا ہے پورا سال. پہلے اسٹارٹنگ میں ڈسٹرکٹ بار جتنی بھی ہوتی ہیں اضلاع کی، ان میں الیکشن ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اپنا جو ہائی کورٹ بار ہوتی ہیں ڈویژن میں، تو ان میں جا کے پھر الیکشن ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اپنا مطلب پروونشل لیول پہ ان کے الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جب پروونشل لیول پہ بھی ہو جاتا ہے، پھر جا کے سپریم کورٹ بار کے بھی الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان کا یہ پورا جمہوری عمل پورا سال چلتا رہتا ہے. صحیح. اور ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ضلع کچہری کے حوالے سے کہ وہاں پر پارکنگ کے ایشوز ابھی تک ہیں. ان پارکنگ کے حوالے سے، ایشو کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس پہ تو کافی تاکہ فنڈز بھی جو ہیں اس کی جگہ بھی سلیکٹ کر لی گئی ہے، اس پہ کام بھی کافی ہو رہا ہے. جی ابھی کیا صورتحال ہے؟ بالکل ابھی یہی صورتحال ہے کہ پارکنگ جو شہر کے اندر ان نے فلائی اوور کے نیچے کچہری چوک پہ جو ناجائز پارکنگ ایریا بیسیکلی بنایا گیا ہے، جہاں پر اپنا شہریوں سے ایک بائک کھڑی کرنے کے، اگر آپ دیکھیں نا کہ جو پارکنگ کے وہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، اس میں آپ چارج 30 روپے ایک بائک پہ نہیں کر سکتے، جبکہ گاڑیوں پہ وہ 70 روپے بھی پارک کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح سے ابھی سر بتا رہے تھے کہ فائن کیا جاتا ہے، اس طرح جو لٹیرے مطلب اس طرح کے جو مافیا ہوتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. تو وہاں پر کوئی بھی ایکشن لینے والا نہیں ہے. بالکل ڈی سی آفس کے سامنے آپ دیکھیں ناجائز پارکنگ ایریا بنا ہوا. انتظامیہ بھی ہے شاید یہاں بے بس ہے یا کیا ہے، وکلا کے اصل میں وکلا کی بھی وہاں گاڑیاں کھڑتی ہیں ادھر فلائی اوور کے نیچے. تو وہاں پر موسٹلی بالکل ایسے ہی ہے. باقی جو سائلین آتے ہیں انہیں کی کچھ موٹر سائیکلیں گاڑیاں وغیرہ انہیں کے ہوتے ہیں. تو جس کی وجہ سے پورا شہر ڈسٹرب تھا. ایمبولینس جو نیچے سے گزر رہی ہوتی تھی وہ گھنٹوں گھنٹوں ٹریفک جیم میں پھنسی رہتی تھی. اب انہوں نے نیو جوڈیشل کمپلیکس جو بن رہا ہے، جو پولیس لائن سے 22 کنالہ زمین خریدی تھی کچہری کے بالکل آپ پیچھے جائیں، وہاں پر بن رہا ہے 11 منزلہ وہ پروجیکٹ ہے، جس میں سے 6 منزل جو پہلی ہیں نا وہ صرف پارکنگ کے لیے مختص کی گئی ہیں. تو اس میں تقریباً کوئی 11 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے. اور تقریباً آپ دیکھیں نا اس کا گراؤنڈ لیول اور اس کی سٹرکچر ابھی بس کھڑا ہو رہا ہے. تقریباً 7-8 منزل تک تو سٹرکچر کھڑا کر لیا ہے. تو باقی آہستہ آہستہ کام جاری ہے تیزی سے. لیکن یہ بھی تقریباً 1-1.5 سال ہم لگتا ہے کہ بھائی پارکنگ والا جو مسئلہ ہے نا 1-1.5 سال میں اگر جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہاں پر شفٹ کر دی جائے گی. صحیح. اچھا سر، جس طرح اب ہم سبزی اور پھلوں کے ریٹ لسٹ کی تو بات کر رہے ہیں، جس طرح ہم بڑے بڑے سٹورز میں جائیں جو آپ کی ضروریات زندگی کے حوالے سے بات کر لیں، جو اشیاء ہیں وہاں پر جو ریٹ لسٹ ہے وہ اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ وہ کس طرح دیکھ سکتے ہیں، تھوڑی اس کی اویئرنیس کے حوالے سے بھی بتائیں. لیکن جی اپنا مدثر ریاض صاحب ادھر آئے تھے، یہ پھر عامر خٹک صاحب کے دور میں جو سپر سٹور ہیں تو وہاں یا مارٹ ہیں بڑے بڑے، تو وہاں پہ ہم نے ڈی سی کاؤنٹر اسپیشل بنوائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں. وہاں تقریباً ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے. تو اگر وہ وائلیشن وہاں سے بھی کرتے ہیں تو ان کے اوپر پھر بہت بڑے بھاری جرمانہ 1,00,000 روپے تک ہم ایک بندے پر فائن کر سکتے ہیں. ان کو کم از کم 80-90 ہزار روپے فائن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کا چیک اینڈ بیلنس تقریباً روز رکھا جاتا ہے. ہر آفیسر جاتا ہے وہاں پہ موقع پہ. تو اس میں کتنے ٹوٹل جو ہے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ جو ہیں موجود ہیں اور سارا چیک اینڈ بیلنس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں؟ یہ ملتان ڈسٹرکٹ شجاباد ہے، تحصیل جلال پور ہے، اور ملتان سٹی تحصیل ہے یا صدر تحصیل ہے. یہاں تقریباً 40 کے قریب جو ہے نا مجسٹریٹ کام کر رہے ہیں، جس میں سے اے سیز بھی ہیں، تو وہ بھی محکمہ ریونیو کے آفیسر بھی ہیں، مختلف محکموں کے آفیسرز بھی ہیں. صحیح. تو ان سے کام لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو منڈیوں میں اسپیشلی جو لوگ جاتے ہیں وہاں سے سامان خریدتے ہیں، وہاں پر جو لوگوں نے ایک پرائز کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ ساختہ مہنگائی کی ہوئی ہوتی ہے، اس پہ کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے جی، منڈیوں پہ بھی مارکیٹ کمیٹیوں والے بیٹھے ہیں، وہاں پہ مجسٹریٹ بھی بیٹھے ہیں، ڈی سی صاحب خود بھی وزٹ کرتے ہیں. آکشن ہوتی ہے، ہم لوگ بھی مختلف آفیسرز کی ڈیوٹی لگتی ہے. سبزی منڈی جائیں تو وہاں تقریباً 2-3 ٹائم جو ہے نا آفیسر جاتے ہیں. ڈی سی صاحب خود بھی وزٹ کرتے ہیں. تو ان کو جو ہے نا ایک مارجن دیا جاتا ہے جو پرچون والا ہے تھوک سے وہاں سے. تو ان کو یہ کہتے ہیں جی منڈیوں پہ کنٹرول نہیں ہے. منڈی والے بالکل جو ہے نا ان کو
مارجن دیا جاتا ہے کلو میں سے 15 روپے 10 روپے 15 روپے فی کلو سے، وہ کریانہ سٹور ہے یا وہ سبزی والے ہیں یا فروٹس والے ہیں تو ان کو مارجن دیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے ان کا۔ یہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ جی منڈی پہ کنٹرول نہیں ہے۔ ایسے غلہ منڈی جائیں تو وہاں مارکیٹ کمیٹی کا عملہ باقاعدہ بیٹھا ہے، کوئی اگر کسی کو شکایت ہے تو وہ کریں، ڈی سی آفس موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، وہ کریں کہ جی منڈی میں فلاں جگہ پہ جو ہے نا یہ ہمارا بل ہے۔ اچھا، کیا نمبر ہے آپ کا؟ کوئی نمبر بھی تو ہوگا جس پہ کال کر سکتے ہیں اپنی کمپلین؟ جی میرا اپنا، ہم نے ویسے جو ہمارا پرائس مجسٹریٹ گروپ ہے اس میں فیس بک پہ بھی ایشو ہو چکے ہیں، جاری ہو چکے ہیں۔ میرے نمبر واٹس ایپ نمبر ہے جی 0304 016 4996۔ تو اگر کسی کو شکایت ہو تو وہ مجھے کال بھی کر سکتا ہے، لیکن ویڈیو کلپس یا کوئی ایسا پروف ہو جس کی بنیاد پہ ہم جو ہے نا اس کے خلاف ایکشن لیں، وہ اس نمبر پہ تصویریں ہیں یا اس کی ویڈیو ہے کوئی بھیجے تو دیکھیں ہم کیوں نہیں ایکشن لیتے۔ صحیح، یہ مزید بھی جانیں گے ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ اور یہ بھی جانیں گے، اسپورٹس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اس ٹائم کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اسپورٹس کے حوالے سے؟ جی بالکل، اسپورٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ڈسٹرکٹ لیول پر، تو اس ٹائم جو ملتان کے کمشنر عامر خٹک صاحب ہیں ان کا کافی لگاؤ ہے اسپورٹس سے نا، تو وہ ڈیلی آپ میں جب بھی ہم اسپورٹس کمپلیکس جائیں کوریج کرنے کے لیے تو وہ موجود ہوتے ہیں، یا تو وہ بیڈمنٹن کھیل رہے ہوتے ہیں یا تو وہ جو ٹیبل اسکاچ ہوتا ہے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو کافی ان کا رجحان ہے اسپورٹس کی طرف۔ تو ان سے اکثر اسپورٹس کے حوالے سے بات کی جانا کہ ڈسٹرکٹ لیول پر اب اپنا جو ملتان اسپورٹس کمپلیکس آپ وہاں دیکھ لیں، وہاں رینوویشن کی کافی ضرورت ہے۔ وہ تقریباً کافی، اگر آپ اس کی چھت دیکھیں نیچے دیکھیں، کافی خستہ حالی کا وہ شکار ہے۔ تو ہم نے پوچھا سر اس کی آپ ڈیلی یہاں کھیلنے تو آتے ہیں مگر اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو رینوویشن کافی ضرورت ہے، تو اس کی رینوویشن کے لیے کیا پروسیس ہے، کب جا کے کمپلیٹ ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی فی الحال جو فنڈز وغیرہ ہیں وہ ہیں نہیں گورنمنٹ کے پاس، ہمارے پاس جو ہم یہاں پر لگائیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فوکس ہے کیونکہ جو بھی اسپورٹس مین ہوتے ہیں، مطلب اسپورٹس کے جو بچے ہوتے ہیں اسپیشلی جنہیں یونیورسٹیز میں کوٹا دیا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو مطلب ملتان ڈویژن میں نا کوشش کریں گے کہ ان کا جو کوٹا ہے وہ بھی انکریز کریں اور اسپورٹس کی جو سرگرمیاں ہیں انہیں ہم زیادہ اپریشیٹ کریں۔ صحیح۔ اچھا، ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم جی، عقیلہ ہمارے ساتھ ہیں، کیا کہنا چاہیں گی؟ سر یہ مہنگائی جو ہے، ابھی رمضان شریف تک کہا گیا تھا کہ فروٹس وغیرہ ہر چیز مہنگی ہے، لیکن ابھی بھی یہ پیریڈ ختم نہیں ہوا، اس کا مسلسل ایسے ہی فروٹس میں بھی کوئی کمی نہیں آئی، مہنگائی پر جا رہی ہے، تو یہ کب تک ایسے رہے گا؟ ٹھیک ہے، یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ یہی مہنگائی کے حوالے سے تھوڑی بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مہنگائی کا یہ سلسلہ جو ہے یہ کب تک قائم رہے گا، یہ چلتا رہے گا؟ دیکھیں میری بی بی، جب تک آپ لوگ تعاون نہیں کریں گے، آپ ان کے خلاف ایک جہاد نہیں کریں گی، اس وقت تک یہ سلسلہ نہیں ختم ہوگا۔ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا کوئی ٹوپی نہیں پہنی ہوئی کہ ہم جا کے ان کو پکڑ لیں۔ آئے دن ہم ایک جگہ پہ جاتے ہیں تو ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد اسی ایرے میں دوبارہ جانا پڑتا ہے۔ تو جب تک آپ لوگ تعاون کریں، ان کی نشاندہی کریں، ان سے آپ بل بنوائیں، وہ ہمیں واٹس ایپ کریں تو ہم روز ان کے اوپر کارروائی کریں گے، پھر جا کے یہ سلسلہ ختم ہوگا۔ اللہ کا خوف تو ہے نہیں ان لوگوں میں، یہ ظالم لوگ بیٹھے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں بچت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جی جو بھی ہے سب فروٹ والا ہے، ایک بندہ بیٹھا ہے سبزہ زار اسٹیشن کے ساتھ، اس کی ایک منی منڈی بنائی ہوئی ہے، اس کے 10 پلاٹ ہیں ملتان میں، میرے خیال ہے وہ 10 کروڑ کے ہوں گے کم از کم۔ اس طرح کے تو بہت سارے لوگ موجود ہیں، ایون کہ ہم اگر ویسے دیکھیں تو اس کی کنڈیشن نہیں نظر آتی، بیچارہ وہ ایسے مجذوب سا، اللہ معاف کرے، بس کیا کہہ سکتے ہیں۔ جب تک عوام نہیں ہوگی ساتھ، عوام کا ساتھ نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ جن جو ہے نا یہ نکلا ہی رہے گا۔ عوام نے ہمارے ساتھ مل کے جو ہے نا کام کرنا ہے۔
اچھا کہیں نہ کہیں عوام کے تو یہ بھی شکوہ نظر آتا ہے نا کہ اگر کمپلین کر بھی دی جاتی ہے، اگر اس کے اوپر تھوڑا ایکشن لے، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے اگر وہی کام کرنا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں کمپلین کرنے کا، کہ ہم نے کمپلین بھی کر دی، اس پہ ایکشن بھی ہو گیا، اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ فائن دے کر اور فری ہو کر دوبارہ سے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے پھر اس کا تو کوئی یہی ہے کہ قانون یا تو سزا بڑھائی جائے، لیکن صاف ظاہر ہے ایک پرانا سسٹم کچھ اس طرح کا تو ایکشن پراپر ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہے اگر کوئی کام اس طرح کا کر رہے ہوں تو ان کے اندر اتنا تو ڈر ہو کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اس کا ہمیں بھاری جرمانہ یا ہمیں سزا جو ہے وہ اس طرح کی مل سکتی ہے، لیکن اگر بہت ہی تھوڑے جرمانے کے ساتھ وہ اگر اپنی جان چھڑوا کر دوبارہ وہی کام کر سکتے ہیں تو ان کے لیے میرے خیال میں یہ معمول سی بات ہوگی۔ دیکھیے قانون جو بنا ہوا ہے اس کے مطابق ہم، اب میں نے اپریل کے تقریباً چھٹیاں بھی رہی ہیں عید کی وجہ سے، کچھ 25 سے 26 FIR ہم نے دی ہیں، جن میں سے 10 بندوں کو 5 دن کے لیے جیل بھی بھیجا ہے، یہی کچھ کر سکتے ہیں جی۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا، اور اس کے ساتھ ہی اون آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر حفیظ الرحمان سویا صاحب، جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی محمد طاہر علی قریشی صاحب، جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے ایکس وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اچھا جی، اور آج ہم جو ہے بات کریں گے طاہر صاحب سے، جو لوگ جو خواتین جن کو نان نفقہ کے حوالے سے ان کے مسائل رہ جاتے ہیں، جہیز کے سامان کے حوالے سے ان پہ بات کریں گے کہ کس طرح وہ اپنے جہیز کا سامان لے سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کا خرچہ، اگر ڈیورس ہو جاتی ہے تو ڈیورس کے بعد بھی بچوں کا خرچہ کیسے لیا جا سکتا ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیا صورتیں ہیں، کیا شرائط ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی پروفیسر صاحب سے بات کریں گے کہ اس ٹائم جو ہمارے پیپر مارکنگ سسٹم ہے وہ کیسا ہے اور کس طرح اس کو چینج ہونا چاہیے، بچوں کے لیے کس طرح آسانی ہو سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس ٹائم جو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں، ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ کیا حال چال ہیں پروفیسر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں میں۔ اچھا، ہم بورڈ یا یونیورسٹی کی حوالے سے اگر ہم بات کریں، جو اس ٹائم ہمارا پیپر مارکنگ سسٹم ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں میڈم جی، جو پیپر ہمارے ملک میں جتنے بورڈ ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، باقی جتنے صوبے ہیں، ان میں تو پوچھے ہی نہ سب پیسہ چلتا ہے، چاہے وہ سندھ بورڈ ہے یا بلوچستان ہے یا خیبر پختونخوا ہے۔ پنجاب کے اندر تھوڑی سختی ہے لیکن نہ ہونے کے برابر ہے، یہ بھی ناقص نظام ہے مارکنگ کا۔ ممتحن یا جو ایگزامینر ہے اس کی ثوابدید پہ سارا کچھ ہے۔ ایک بچے نے پیپر اچھا کیا، میں ایسی مثال دوں، ایک 10 نمبر کا سوال ہے نا، وہ اس کو کاٹ دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کا 1 نمبر لگا دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ یعنی ان کے رویے چلتے ہیں، بچے کا مستقبل ہوتا ہے، ان کے رویے، اچھا رویہ ہے تو اچھے نمبر مل گئے، اگر اسے کوئی پرابلم ہے گھریلو تو اس کے نمبر ختم ہے۔ اور دوسرا یہ جو ہے نا، مارکنگ جب کی جاتی ہے تو اس کی معاوضہ ہوتا ہے۔ جو ممتحن ایگزامینر بیٹھا ہے وہ زیادہ مارکنگ کرتا ہے، اسے پڑھتا نہیں ہے کہ میں اسے پڑھ لوں، پڑھ کے نمبر دے گا تو لامال اچھے نمبر دے گا، پڑھتا نہیں ہے، وہ زیادہ مارکنگ کرتا ہے۔ یعنی آج کی ڈیٹ میں میں نے 100-150 پیپر مارک کرنا ہے، 30 روپے یا 40 روپے یا 50 روپے ایک پیپر کے ہیں، تو جتنے پیپر زیادہ مارک کرے گا اس کے پیسے اتنے بن جائیں گے۔ اب درمیان میں بچے کا مستقبل ہے، بچے نے کچھ لکھا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھنا۔ بہت کم لوگ ہیں جو مطلب چیک کرتے ہیں، اس کے مطابق بچے کو نمبر دیتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب جب بچے کے نمبر کم آئیں گے تو پھر کیا حال ہوگا بچے کا؟ اس میں بچے کے تعلیم سے دوری ہے، تعلیم سے نفرت ہے، معاشرے میں عدم استحکام ہے، عدم برداشت ہے، ٹھیک ہے، تو ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی، تو پھر معاشرہ بگاڑ کی صورت اختیار کرے گا۔ تو ہمارے ان بورڈ یا یونیورسٹیوں کو چاہیے کہ پہلے تو یہ کہ جو مارکنگ کے لیے مخصوص لوگ بھرتی ہوں۔ اب سارا سال پیپر چل رہے ہوتے ہیں، فرسٹ اینول، سیکنڈ اینول، سالانہ سپلی، تو کتنی مارکنگ ہوتی ہے اگر وہ چند لوگ بھرتی کر لیں۔ اب یہ کیا اسکولوں سے لیے جاتے ہیں لوگ، وہ اپنی ڈیوٹیاں کرتے ہیں، سارا دن بچے پڑھاتے ہیں، اپنے کام کرتے ہیں، شام کے ٹائم جا کے مارکنگ کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے کرنا ہے کہ زیادہ مارکنگ کی جائے، دیکھا نہیں جانا، پڑھنا نہیں ہے،
पेपर को किस तरह लिखा है, बच्चे ने क्या अटेम्प्ट किया, वो नहीं देखना। उनके अपने जवाबदेही जितने नंबर लग जाए बस लग जाए, बच्चा उसमें मजलूम है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। जी जी जी, मैं थोड़ा सा इसमें मैं भी एक्सपीरियंस्ड हूँ। आई एम फॉर लास्ट 22 ईयर्स इन BZU गिलान लोकल में, वहाँ भी टीचिंग करता हूँ और यहाँ मैं सभी मार्किंग के लिए भी रहा हूँ मैं, ये पेपर सेंट्रल मार्किंग। अब मुल्तान मैं ये अर्ज करूँगा ज़रूर, मेनली चीज़ प्रोफेसर साहब से कोई बाद में मैं ऐड करूँगा जी कि मुल्तान यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट इन द नॉट ओनली इन द पंजाब बट इन द पाकिस्तान। कि हमारे पहले डॉक्टर थे प्रिंसिपल PhD डॉक्टर अब्दुल रशीद खान साहब मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, वो यहाँ पे उन्होंने इसके लिए बड़ी काविशें की थी। अब यहाँ पर पेपर मार्किंग सेंट्रल टेबल मार्किंग होती है कि तमाम मार्किंग करने वालों को वहाँ पे बुला लिया जाता है BZU में, एक कंट्रोलर ऑफिस में एक हेड एग्जामिनर है, एक बाकी सब एग्जामिनर बैठे हुए हैं। तो हर सब एग्जामिनर को एक एक पैकेट दिया जाता है जिसमें 25 शीटें होती हैं आंसर शीट्स। तो वो उनको उसी वक्त वहीं बैठकर मार्किंग करनी होती है और वो हेड एग्जामिनर में सैंपल के तौर पे उनमें से कोई 2 वो चेक कर लेते हैं कि आई अकॉर्डिंगली मार्किंग है या नहीं। हाँ, प्रोफेसर साहब की एक बात बहुत अच्छी इन्होंने ऐड की है कि उसमें कुछ सब एग्जामिनर जो हैं वो अपना जल्दी फारिग होने के लिए उन्हें मिलता 50 रुपीज़ पर शीट मार्किंग के ना, तो वो उसमें अपने जल्दी से भाई फारिग होकर चले जाएं। उन्हें टाइम मिलता है 2 घंटे अमूमी तौर पर, तो वो कोई जल्दी 1 घंटा या आधे घंटे में वो हम उस पर हैरान होते। वो 1-2 लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, मेरे सामने उन्होंने किया और मुझे वो बहुत बुरे लगे, मैंने उन्हें स्नब किया था इस पर। बहरहाल दैट इज़ समथिंग एल्स कि हर जगह ब्लैक शिप्स तो होती हैं, लेकिन दैट इज़ वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार कोई ऐसा गड़बड़। लेकिन ओवरऑल मैं ये आई एश्योर यू कि ये हमारी BZU यूनिवर्सिटी जो है इसका लॉ डिपार्टमेंट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट, कि वो इतनी अच्छी मार्किंग और इतना अच्छा तरीका कार है उनका मार्किंग का कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। इसमें चीटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन हम तो ओवरऑल बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह हमारा एजुकेशन सिस्टम है, फिर अगर हम मार्किंग की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे मसाइल रह जाते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको हमेशा ये गिला रह जाता है कि किसी तरीके से मार्किंग के हवाले से उनकी रह जाती है कि उनको ये होता है कि हमारा उस तरीके से पेपर को चेक नहीं किया गया जिस तरह किया जाना चाहिए था, या जिस तरह हमने एक मेहनत की थी, अपनी एफर्ट्स पुट की हुई थी। तो ये हमारे मसाइल हमेशा रह जाते हैं। और फिर हम आ जाते हैं अगर रीचेकिंग वाले उसमें, तो रीचेकिंग के भी हमारे ये होता है कि बहुत कम होता है, उसका प्रोसीजर इस तरह का होता है कि आपको बहुत आपको उसमें जी रीचेकिंग जो है ना असल में वो रिकाउंटिंग है, रीचेकिंग है ही नहीं। हाँ, वो रीचेकिंग की तरफ तो जाते ही नहीं। 10 नंबर का सवाल है ना, वो अगर उसने क्रॉस कर दिया तो क्रॉस है। रिकाउंटिंग है कि जो नंबर लगे हैं 10-20 जितने भी वो दोबारा काउंट हो जाते हैं, कोई एक आध नंबर कम ज्यादा तो नहीं है। बच्चे की कोई वो पजीरा नहीं होती, बच्चे की कोई सुनवाई नहीं समझे, वो सिर्फ उसको दिल रखा जाता है जी हम चेक कर रहे हैं। वो रिकाउंटिंग होती है, रीचेकिंग नहीं है। मुमतहिन ने जो नंबर लगा दिए वो ठीक है वो गलत है, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ना किसी इदारे में ना किसी अदालत में। सर बैठे हैं वकील साहब हैं, वो कोई नहीं पूछने वाला उनसे, मैं खुद एग्जामिनर हूँ, ठीक है। तो यही सारा सिलसिला होता है, बस वो जल्दी जल्दी मार्किंग की जा रही होती है जी, उसमें देखा नहीं जा रहा। बिल्कुल ये सही फरमा रहे प्रोफेसर साहब कि उसमें अब ये एक रूल बन गया है कि आप रीचेकिंग नहीं करवा सकते, रीमार्किंग मीन्स कि अगर रिकाउंटिंग के उसकी अगर उसके 10 सवाल थे पर क्वेश्चन उसके 10 मार्क्स हैं, तो वो उन्होंने 10 क्वेश्चन की मार्किंग कोई सवाल जमा करने से तो नहीं रह गया, कोई नंबर जमा होने से तो नहीं रह गया, इतना होगा बस मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए उनको बड़ा केयरफुली चेक करना चाहिए। इखलाकियात भी कोई चीज़ है कि अगर उन्हें ये जॉब मिली है, ड्यूटी मिली है तो उसे वो सही तरह परफॉर्म करें। मैं कहती हूँ आपका कैरियर, आपका फ्यूचर बच्चे का जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, और आपकी इतनी मेहनत होती है, आप मुकम्मल एक पूरे साल की तैयारी करते हैं, और उसमें अगर इस तरह की बोर्ड के हवाले से कर लेते हैं, बच्चे तालीम से निकल जाते हैं, बच्चों की शादियां रुक जाती हैं। माशरे में स्टूडेंट्स देख लेना आप, अगर उनके मुताबिक रिजल्ट ना आए, क्योंकि हमारे यहाँ नंबरों की दौड़ हमेशा रहती है, और पेरेंट्स की तरफ से भी एक आपका एक दबाव होता है, और अगर हम अपने माशरे की तरफ से भी बात करें तो प्रेशर बहुत ज्यादा है। अभी स्पेशली हम देखते हैं कि
ہمارے بچوں کے پاس ایک تو انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کچھ اس طرح ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہے, کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہے, تو ایک سٹیمپ لگ گیا ہے یا ایک دوڑ لگ چکی ہے کہ بس آپ نے جو ہے اپنے فیوچر نمبروں کی دوڑ ہے. نمبروں کے اچھا, اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بچوں کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے, تو لوگ اسٹوڈنٹ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ تو سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں یا وہ اتنے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اینزائٹی میں, کہ وہ دوبارہ پڑھنے کی طرف جو ہے ان کی توجہ بھی نہیں رہتی. جو نصاب ہے نا وہ ہماری معاشری زندگی کو فالو ہی نہیں کرتا. جو کچھ بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں نا ان کی زندگی میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اب نمبروں کی جنگ ہے, اب والدین بھی پریشان ہیں, بچے بھی پریشان ہیں, نمبر کم آئیں گے, کسی بھی ادارے میں داخلہ نہیں ملتا, کہیں جاب نہیں ملتی. اب وہ جیسے تیسے رٹا لگا, جیسے تیسے وہ نمبر ہی حاصل کرنے ہیں انہوں نے. ان کا فوکس کیا. سب سے بڑا جو آپ نے فرمایا اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ جو بچہ حقیقت میں تو ٹیلنٹڈ ہے, جو فیلڈ میں سوسائٹی میں آنے کے بعد بڑا یوزفل اس نے ہمارا یہ پرسن بننا تھا, سوسائٹی کی اپلفٹ کے لیے اس نے کام کرنا تھا, لیکن وہ الٹا اس وجہ سے ایک ڈپریشن میں جا کر وہ سپائل ہو جاتا ہے. تو ہمارا ایک جو ٹیلنٹڈ پرسن تھا وہ الٹا ضائع ہو جاتا ہے, اور ایک جو نااہل ہے وہ جسٹ ایک ایگزامنر کی غلطی کی وجہ سے کہ وہ ایک نااہل شخص جو ہے وہ بہتر پوزیشن پر آ جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا, اور اس میں ایک اور عرض کر دوں میں آپ کو بڑا اہم پوائنٹ کہ یہ مارکنگ کرنے والوں کی سائیکی کیا ہوتی ہے. مارکنگ جو روٹین کے ہوتے ہیں نا, اسٹیریو ٹائپ مارکنگ کرتے ہیں, ان کی سائیکی یہ ہوتی ہے کہ نہ تو کسی کو فیل کرو اور نہ ہی کسی کو ایکسٹراڈنری نمبر دو. اب بھائی جو ایکسٹراڈنری نمبر ڈیزرو کر رہا ہے, آپ اگر اسے پڑھیں گے, محنت کریں گے تو اسے نمبر دیں گے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پہ بلیم نہ آئے, وہ نہ کسی کو فیل کرتے کہ کوئی چیلنج ہو جائے, اور نہ ہی ایکسٹرا آرڈینری نمبر, سب کو جسٹ ایک لے مین ٹائپ جو ہے نا ایک فلو میں جیسے پاس کر دیا بس سب کو. یہ ان کا طریقہ کار. لیکن سب بھی پاس نہیں ہوتے, ہم بھی دیکھیں تو سب کو تو پاس نہیں کیا جا سکتا کہ جو پڑھنے والے بھی نہیں ہیں تو اگر آپ ان کو بھی پاس کر دیں گے. ہائی نمبر والے چاہیے جب ملیں گے ہی نہیں بچوں کے, اگر پاس بھی ہو گیا تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. تھرڈ ڈویژن میں, سیکنڈ ڈویژن میں کون پوچھتا ہے. اس وجہ سے اس نمبر دینا بھی فائدہ نہیں ہے, پھر اس کے بچے جو لیتا ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے بھی جاننا چاہوں گی, اس ٹائم جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو خواتین سپریشن زیادہ, ڈائیورس کی میں سمجھتی ہوں شرح جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, اور اس میں پھر آئے دن ہمارے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو خاتون کے حوالے سے جو ان کا نان نفقہ بنتا ہے اس کے حوالے سے اویئرنیس اتنی خاتون کو ہوتی نہیں ہے. پتہ نہیں ہوتا کہ ایکچولی اگر آپ کی ڈیورس ہو گئی ہے یا آپ علیحدہ ہو گئی ہیں تو آپ اپنا خرچہ کیسے لے سکتی ہیں, آپ کے بچے ہیں تو آپ کے بچے کس طرح سے آپ ان کا خرچہ لے سکتی ہیں. ان مسائلوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہم الجھے رہتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں آپ؟ اس پہ میں عرض کروں کہ پہلے تو میں یہ ڈیفائن کر دوں کہ نان نفقہ ہے کیا. اسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں مینٹیننس الاؤنس. ٹھیک ہے. نان نفقہ از جسٹ لائک کہ ہمارا یہ جو شادی ہے یہ دیٹ از اے سوشل میرج بانڈ ہے یہ. تو اس میں ہسبینڈ کو ڈومیننٹ پوزیشن دی گئی ہے, وہ اس کی لائبلٹی ہے, کیونکہ ایک خاتون اس ایگریمنٹ کے تحت, اس شادی کے نکاح کے تحت اپنا گھر چھوڑ کر میاں کے گھر آتی ہے. اب اس میں جب وہ اس کے پاس آ گئی تو اس کی مرد کی لائبلٹی بن گئی. اب وہ لائبلٹی ایون کہ یہ تو اب ہمارا سوشل کانٹریکٹ آ گیا, پلس ہمارا ڈیوائن لا بھی یہی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مذہب میں احکامات ہے کہ مرد عورت کو دینے کا پابند ہے, وہ کوئی بھی مذہب ہو. میں صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا, اسلام تو مین ہے ہی, اس میں تو باریکیوں میں جا کے بتا دیا گیا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے. تو اس طرح ایک خاتون کو اپنے ہسبینڈ سے اپنا نام نفقہ لینے کا حق ہے اگر وہ اس کی زوجہ قائم ہے, انٹیکٹ ہے اس کی شادی. اب شادی کیسے ختم ہوتی ہے, اسے ڈائیورس ہو جائے یا وہ ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے, ان دو صورتوں میں وہ لینے کی حقدار بالکل بھی نہیں ہے. لیکن کچھ صورتیں اور بھی ہیں جن میں وہ نہیں لے سکتی. مثلا اگر وہ خاتون ایک نافرمان بیوی ہے, یہ ثابت ہو جائے, میاں ثابت کر دے کہ یہ میری ایک نافرمان بیوی ہے, تو وہ یا اس کا گھر نہیں بساتی یا وہ جو اپنے اس کے فرائض زوجیہ تھے وہ ادا نہیں کرتی, تو دین وہ اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ میاں سے خرچہ نان نفقہ لے. ہاں, نان نفقہ خرچہ ایون شادی انٹیکٹ ہے تب بھی وہ لے سکتی ہے, سیپریشن ہے تب بھی لے سکتی ہے. اگر سیپریشن ہے تو وہ اس کا صرف اس وقت تک لے گی جب تک وہ عدت پیریڈ میں ہے. میاں اسے ہسبینڈ ڈائیورس کر دیتا ہے تو اس کی عدت پیریڈ ہے 3 مہینے یا 100 دن ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. ہم اس شریعت میں اس کا نام ہے 3 ٹوہر, تو لا میں ہے 90 ڈیز,
لیکن لا میں اب اور باریکیوں میں چلے گئے کہ ایون کہ وہ کورٹ سے ڈگری بھی لے لے یا ہسبینڈ آن ہز اون اینڈ وہ اس کو طلاق دیتا ہے, میں فیملی بانڈ ختم کرتا ہے, تو وہ پھر بھی وہ طلاق نامہ جائے گا یونین کونسل میں. یونین کونسل میں رجسٹرڈ ہوگا, وہاں دونوں پارٹیز کو بلایا جائے گا, ان کی کنسیلیشن کرانے کی کوشش کی جائے گی. اگر وہ کنسیلیشن ناکام ہو جاتی ہے تو وہ پھر وہ سیکٹری یو سی جو ہے وہ جاری کرے گا سرٹیفکیٹ آف سیپریشن, دین یہ بانڈ ختم ہوگا. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اگر وہ شادی اس کی قائم ہے تو وہ عورت ہر حال میں اپنا حق, وہ مینٹیننس الاؤنس لینے کی حقدار ہے. اس میں ایک اور ایڈ کر دیتا ہوں میں کہ ہمارا نکاح نامہ, اس نکاح نامہ کو اگر دیکھا جائے تو اس کے کالم نمبر 20 ہے ہمارا, ذرا یہ دیکھیں, اس میں باقاعدہ ہمارے یہ لا میں اور نکاح نامہ میں باقاعدہ یہ مینشن ہے, ایک کالم ہے نکاح فارم کا, یہ کالم نمبر 20, جس میں لکھا گیا ہے اچھا, آپ نکاح نامہ بھی اب ساتھ, ہاں میں یہ سیمپل کے طور پر کہ وہ نہیں, یہ بہت اچھی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس کے حوالے سے. دیکھیے اس کے الفاظ کیا ہیں. آیا شادی کے موقع پر مہر و نان نفقہ وغیرہ سے متعلق کوئی دستاویز تیار کی گئی ہے, اگر کی گئی ہے تو اس کی مختصر مندرجات اس کے کالم میں پھر یہ باقاعدہ لکھ دیا جاتا ہے کہ کتنا نان نفقہ ہوگا. ٹھیک ہے, وہ دونوں پارٹیز, دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کے آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کہ میں کتنا دے سکتا ہوں یا وہ کتنا افورڈ لینا چاہتی ہے. صحیح. اچھا, اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ دونوں پارٹیز کی پوزیشن کیا ہے. اب اگر وہ ایک ہے گریڈ 5 کا امپلائی, اس کی مینٹیننس کچھ اور ہوگی, اگر وہ ہے گریڈ 20 آفیسر تو ان کا آپس میں کچھ اور ہوگا, اگر وہ ملینر ہے تو اس کا کچھ اور ہوگا, اگر ایک وہ لیبرر ہے تو ان کا کچھ اور ہوگا. اگر یہ جو اس پہ تحریر کر دیا گیا دونوں کے کانسینٹ سے, دا کورٹ از باؤنڈ ٹو فالو دیٹ. اگر فیمیل بعد میں کورٹ میں آ جاتی ہے اپنے نان نفقہ کی ریکوری کے لیے تو وہ اس وقت یہ پلی نہیں لے سکتا کہ جی میری تو حیثیت نہیں ہے, میں کہاں سے دوں, میرے پاس نہیں ہے. خاتون کو صرف یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس کا ارننگ پوزیشن ہے, وہ ورکنگ کر رہا ہے, وہ اس وقت تک دیوالیہ نہیں ہوا, وہ خود بیمار نہیں پڑا, وہ اس پیرالائز نہیں ہوا ہے, وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے, تو ہی از باؤنڈ ٹو پے جو کچھ اس نے لکھا ہے. اگر کچھ نہیں لکھا گیا تو پھر کورٹ صرف یہ دیکھے گی کہ آج کے حالات میں وہ ایزیلی کتنا پے کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ارننگ کتنی ہے, اس ارننگ میں سے وہ اپنے کتنے اخراجات اٹھائے. دیکھیے جی, ایک شخص ارن کرتا ہے 30,000 پر منتھ, تو وہ 30,000 پر منتھ میں اگر وہ چاہے تو آج کے دور میں معمولی بات ہے 3 لاکھ پر منتھ آدمی خرچ بھی کر سکتا ہے. گاڑی رکھ لے, اچھا گھر بنا لے, اور پھر وہ تو یہیں رہتے, اور اگر وہ اس سے بھی زیادہ ہے تو وہ ملینز میں بھی خرچ کر سکتا ہے کہ جی آج میں فلاں جگہ جا رہا ہوں, فلاں جگہ سیر کر رہا ہے. خرچہ تو لمٹ نہیں ہے, انکم کی لمٹ ہے. اب وہ اس انکم میں سے اباؤٹ 40% کہ وہ بھی بندہ جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی زندگی گزار سکے, اس کی ادر دین دیٹ کوئی لائبلٹیز ہیں. بالفرض کوئی کنڈیشن ایسی آ جاتی ہے کہ ہسبینڈ خاتون اپنے بچے میاں کے پاس چھوڑ دیتی ہے اور خود آ جاتی ہے ناراض ہو کر, یا خود کہتی ہے میرا خرچہ دو, جو لکھا تھا وہ تو دو, تو ان صورتوں میں دیکھا جائے گا کہ ہسبینڈ کے خود کے ایکسپینسز بھی بیئر ہو جائیں, وہ اپنے پورے کر سکے, تب وہ اس کو باقی پیسے وہ خاتون کو دیے جائیں گے. ٹھیک. تو اس میں اگر ہے, اچھا موسٹلی تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر اس طرح کے نان نفقے کی حالت میں صورت میں جو ہے وہ اگر عورت اپنا خرچہ مانگ رہی ہے یا وہ اس طرح کا دعویٰ کرتی ہے تو سم ٹائم تو ہسبینڈ جو ہے وہ حاضر ہی نہیں ہوتے. ہاں, یہ تو ہمارے سسٹم کا بڑا پرابلم ہے. سم ٹائمز وہ حاضر نہیں ہوتے, اور سم ٹائمز یہاں پہ پریکٹس جیسے دیکھیں نا, لوپ ہولز ہماری سوسائٹی میں ہر جگہ ہی ہیں. اس میں اس کی وجہ سے وہ خواتین, کچھ خواتین, سب نہیں, کچھ جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہسبینڈ کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتی اور وہ اس کے خلاف کیس ڈگری کروا لیتے ہیں, یا
हस्बैंड कहता है भाई मैं पहले ही इतना टेंशन में हूँ, हाँ। मैं वकीलों के खर्चे क्या उठाऊं, वो कहता है वो इसकी केयर ही नहीं करता, वो कहता है वो इतना केयरलेस होता है, वो रेस्पॉन्स ही नहीं करता, इवन कोर्ट को रेस्पॉन्स नहीं करता। वो अमूमी तौर पे देखा गया है ये झगड़े वगैरह वहीं होते हैं जहाँ कमी होती है, जहाँ पैसे की कमी हो झगड़े उन्हीं के हैं। जो वेल ऑफ लोग हैं वो नहीं लड़ते, वो तो कंप्रोमाइज करके आपस में लेन देन करके अपने मामला सेटलमेंट कर लेते हैं। हाँ। फिर भी कुछ लोग अगर आ ही जाते हैं कोर्ट में इस मकसद के लिए तो वो भी फिर सेटलमेंट पे आ जाते हैं और हाजिर हो जाते हैं कोर्ट में। हाजिर हो गए तो फिर वो पैरवी करेंगे तो दे आर बाउंड टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। नहीं और फॉलो करेंगे तो उसका अपना प्रोसीजर है, दे विल बी बिहाइंड द बार, वो गिरफ्तार होकर जेल में जाएंगे या उनके जो असासे हैं वो औरत के फेवर में चले जाएंगे, मर्द के असासे। अच्छा, एक अहम बात मैं अर्ज कर दूं कि ये अगर किसी खातून का नान नफका रोक लिया जाए या ना दे मर्द, तो आज से जिस वक्त वो कोर्ट में आई है खातून अपना ग्रीवियंस लेकर, ठीक है, उससे 3 साल कबल तक का अपना खर्चा नान नफका मांग सकती है खातून। ठीक है। ये नहीं कि भाई आज आइए तो सिर्फ आज का मिलेगा, नहीं, वो पिछले 3 साल का भी क्लेम कर सकती है जिसने इतना अरसे से मुझे खर्चा नहीं दे रहा, तो मेरा वो तमाम का तमाम ये खर्चा मुझे दे। सही। अच्छा, ला ये है कि भले वो रह रही है अपने बाप के घर में या मियाँ के घर में, ठीक है, अगर निकाह नामे पे लिखा है तो वो हर सूरत में उसको वो हर सूरत में देगा। ठीक है। एक कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज मरियम ब्रेक हो रही है, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही कि आप एक्चुअली क्या पूछ रहे हैं। आवाज क्लियर नहीं है आपकी मरियम, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। आप दोबारा कॉल कर सकती हैं और जो आप क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं तो वो लाजमी हम आपको उसका जवाब भी देंगे। अभी हमने ब्रेक पे जाना, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी हमारे साथ साथ लॉ के हवाले से भी और साथ हम बात कर रहे हैं बोर्ड और यूनिवर्सिटी के हवाले से कि इस टाइम पेपर मार्किंग जो हमारे सिस्टम है। अच्छा, साथ हम ये भी जानना चाहेंगे अगर फॉर एग्जांपल कोई इस तरह का रीचेकिंग का मामला आ जाता है तो फिर उसका तरीक़ेकार क्या है। जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको पता भी नहीं होता कि रीचेकिंग किस तरह करवाई जा सकती है या क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। मैडम, ये ऐसा है कि बोर्ड और यूनिवर्सिटी की जो रीचेकिंग है ये मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। पहले तो है कि इस फार्म फिल किया जाता है, फीस भरी जाती है बैंक में, फिर उन्हें टाइम दे दिया जाता है। बोर्ड में तो जो टाइम दिया जाता है ना, एक कमरा है मखसूस किया हुआ तलबा के लिए, वालिदैन तो नहीं जा सकते, बच्चे जा सकते हैं, तो पेपर उनको दिखाया जाता है। तो वो रीचेकिंग तो नहीं होती, वो रिकाउंटिंग होती है कि जो मार्क हुए हैं, नंबर लगे हैं, इनमें कोई मिस तो नहीं हो गया, कम या ज़्यादा तो नहीं है, बस उसको चेक कर लिया जाता है। बच्चा के नंबर 10 नंबर का सवाल है, वो कटा पड़ा है या 0 नंबर है या 1 नंबर है या 2, उस पर कोई बात नहीं हो सकती। ना किसी इदारे में जा सकते हैं, ना वो खुद सुनते हैं, ना अदालतें हैं। इसके लिए एग्जामिनर ने जो लगा दिए बस वही हतमी है, सही, बच्चे को कबूल करने पड़ते हैं। अच्छा, और सिर्फ रिकाउंटिंग हो रही होती है बस। ठीक, कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरी पहले आवाज क्लियर नहीं थी। मतलब मैं ये समझ आ रही हूँ कि सलोनी टीवी बहुत अच्छे से प्रोग्राम पेश करते हैं, साथ में आपका भी एक काम है, बहुत शुक्रिया। जैसे आपका मौजूद चल रहा है, अगर इसका तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये कि अगर हमारी कॉलोनी में लेवल में एक मोहतरमा है, उनके 4 बच्चे हैं। अच्छा। लेकिन जो उसका शोर है एजेड है, लेकिन वो ना फिर भी वो थोड़ा जल है, वो फिर भी ना हर तरह की ना अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। वो भी मतलब अच्छे खासे सेहतमंद है सब कुछ, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कमा कर नहीं ला के देता, औरत पाँव की जूती होती है, और तुम तो मेरा। उसने कहा कि भाई मैं देखें वो जो भी उनकी हस्बैंड में था उन्होंने सेल आउट किया और उससे गुजारा अवकाश कर रही है, लेकिन वो कहते हैं कि तू तो मेरा दिया हुआ भीख खा रही है, शुक्र दे तू, अगर मैं भीख ना देता तो फिर तू कैसे अपना गुजर अवकाश करती। तो आया मुझे ये पूछा था कि इंसान किसी की रहनुमाई कर देता है तो इस मौजूद के लिए क्या हकूक होते हैं औरत के, और दूसरा ये कि अगर वो इस चीज के लिए खड़ी हो तो उन्हें आसान तरीके से कहाँ पर जाना चाहिए, किस कोई ऐसा इदारा हो जहाँ पर वो राब्ता कर सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी जी, जरा बताइए।
وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ان کے محلے میں کالونی میں ہی ایک ایسی خاتون ہیں جن کے بچے بھی ہیں، تو ظاہر سی بات ان کا علیحدگی ہو چکی ہوئی ہے، تو وہ ان کو جو خرچہ وغیرہ جو بھی انہوں نے اگر ان کو کچھ دیا ہوا ہوگا تو وہ ان کو باتیں وغیرہ سنانا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تھوڑا مرد اس حوالے سے کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جو جس طرح کا بھی رائٹس ہیں ہم استعمال کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں، تو عورت کچھ نہیں کر سکتی نا بیسیکلی، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ خواتین کے ایکچولی ایک تو رائٹس کے حوالے سے کہ رائٹس کیا ہیں، اور وہ اس طرح کا کوئی ایسا ادارہ جہاں پر ان کو رہنمائی ان کو مل سکے اور وہ اپنا سسٹم جو ہے وہ اس کو بہتر بھی کر سکیں، اور یہ چیزیں جو ہیں ظاہر سی بات ہے ہمارا معاشرہ ایسا ہے بہت کم ہوتا ہے کہ یہاں پر عورت کو اس طریقے سے تحفظ مل سکے جو وہ چاہتی ہے۔ اس میں دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، جو ایک لوگ عمومی طور پہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں سوسائٹی میں کہ عدالتوں میں جانا جیسے خوف ہے کہ عدالتوں میں جائیں گے پتہ نہیں کتنا خرچہ ہو جائے گا، کتنا ٹائم لگے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں۔ یہ تو ایک تلخ حقیقت بھی ہے باقی اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا سسٹم بہت ہی گڑبڑ ہے۔ اس میں میں ادر دن اصل کوشچن سے ہٹ کر تھوڑا میں شیئر کروں گا جو المیہ ہے۔ میں آج سے کچھ عرصہ پہلے عمرے پہ گیا ہوں، تو میں نے وہاں بھی اپنے انسٹنکٹ کے مطابق مدینہ شریف کی عدالتوں میں چلا گیا میں وہاں پر، تو میں نے ایک سول جج صاحب جو بیٹھے تھے، ایک تو پہلی بات یہ وہ اپنے نیشنل ڈریس میں بیٹھے تھے سول جج صاحب، کہ وہی اپنا عربی لباس میں پہچان ہی نہیں پایا کہ یہ عام آدمی ہے یہ جج ہے، وہ اپنی چیئر پہ بیٹھے ہیں، بڑا ہی آپ کے اسپیڈ جیسا نیٹ کلین صاف ستھرا سا ان کا روم تھا۔ دوسری بات یہ اہم لگی وہاں پہ ان کا کوئی سب آرڈینیٹ، جیسے ہمارے ہاں تو اتنا سٹاف دیا ہوتا ہے، ایک ریڈر ہے، ایک اہل مد ہے، ایک سٹینو ہے، یعنی کہ سارا کام کرنے والے وہ جیسا خود سارا کام بذات خود کر رہے تھے، اینڈ دیٹ واز ایون آن کمپیوٹر، وہ کمپیوٹر پہ لکھ رہے تھے سب۔ تیسری بات یہ تھی کہ وہاں وکیل کا کانسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے مطابق وکیل الوکیل اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور وکیل اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی مجبور آدمی کی ہیلپ کے لیے اس کا ساتھ دے، کسی کا ہمدرد ہو، کسی کا ساتھ دینے والا ہو۔ تو وہاں پہ وکیل اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہمارے، کیونکہ ہم نے انگریزوں سے سسٹم بارو کیا ہے، تو وہاں تو وکیل پیسے لے کے کام کرتا ہے، اور دیٹ از ہی از نیم ٹو بی دا ایڈوکیٹ یا لائر۔ اچھا، اب ان سے جو مین چیز میں اپنا سسٹم اور ان کا سسٹم کمپیئر کر رہا ہوں، اور جس وجہ سے ہمارے معاشرے کے لوگ انصاف سے دور بھاگ رہے ہیں، انصاف کی طرف آنا نہیں چاہتا مظلوم آدمی، جو گڑبڑ آدمی ہے وہ آتا ہے کیونکہ وہ ٹیکٹ فل ہے، وہ اس سسٹم کو یوٹیلائز کرنا جانتا ہے، وہ اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی حاضر نہیں آتا، وجہ کہ وہ سسٹم کو جانتا ہے کہ عدالت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اگر میں حاضر نہیں آؤں گا تو 6 مہینے کیا 1 سال بھی عدالت نے مجھے بس بلاتی ہی رہے گی۔ جو پٹیشنر خاتون ہے وہ ہر پیشی پر بلانے کا خرچہ اس کے ذمہ ہے، وہ منشی کو کلرکوں کو پیسے بھرے گی، وہ نوٹس تلوانا اور کال لیٹر یعنی کہ ان کو بھیجے گی بائی ڈاک، یعنی کہ 200-300 روپے اس غریب خاتون کا اور لگ جاتا ہے، ہر پیشی پہ لگتا ہے، اپنا ٹائم بھی بعد اور ٹینشن بھی۔ تو وہاں مدینہ شریف میں میں نے جج صاحب سے انٹرویو کیا، میں نے پوچھا جناب یہ آپ کو کورٹ میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے ایک کیس کے لیے؟ انہوں نے عربی میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی 5, 7, 10 میکسیمم 15 دن، ول یو امیجن 15 دن میں کیس کا فیصلہ ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں تو 1.5 مہینے کی ایک پیشی دی جاتی ہے۔ آپ یقین کیجئے ہمارے سول کورٹس کا جو حال ہے، میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں وکیل ہوتے ہوئے کہ جو یہاں پہ لوگوں کے یہ ٹالرنس کا امتحان ہے۔ یہ تو ہے ہمارے ہاں برداشت کو بہت زیادہ امتحان لیا جاتا ہے صبر کا، کہ یہاں پر ہماری جو عدالتیں ہیں ان کی طرف سے ہمیں اس طریقے سے انصاف جس طرح ہم منتظر ہوتے ہیں یا ہم ایک امید لگا کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں انصاف اس طریقے سے ملتا نہیں ہے، اور ٹائم اور آپ کی جو پیسہ ہے دونوں کا ضیاع ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اس میں مزید بھی بات کرتے ہیں، چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، آج کے بھاؤ۔ شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں، شکیل سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں پھلوں کے کیا ریٹس ہیں؟ جی، شہر اولیاء میں سبزیوں اور پھلوں کے آج کے تازہ بھاؤ کی بات کریں تو آج کے دن تو زیادہ رد و بدل نہیں دیکھا گیا، البتہ گزشتہ 2 روز میں قیمتوں میں تبدیلی آئی تھی، کہیں سبزیوں کی قیمتوں میں کمی آئی تو کہیں پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ بھی دیکھا گیا۔ اگر ہم آج پہلے سبزیوں کو دیکھ لیں، اس میں ادرک 600 روپے فی کلو میں، لہسن 400 میں، چائنا لیمو 240 اور دیسی لیمو جو ہے وہ 400 روپے فی کلو کے حساب سے اب مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں۔
موسمی سبزیوں کی بات کریں اس میں اروی جو ہے وہ 200 روپے فی کلو میں، بھنڈی 240 میں، کریلا جو ہے وہ 160 میں، بینگن اور توری 80 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں دستیاب ہے. ہری مرچ 120 روپے فی کلو میں، پیاز 60 روپے فی کلو میں، ٹماٹر 40 روپے فی کلو کے حساب سے عام مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں. پھلوں کی بات کریں تو پھلوں میں کھجور 800 روپے فی کلو میں، انار 500 روپے فی کلو میں. اس کے ساتھ دیگر پھلوں کی بات کریں سیب 450 روپے فی کلو کے حساب سے عام مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں. فالسا اور آڑو کی قیمت میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے، 200 سے 240 میں فروخت ہونے لگے ہیں. لوکاٹ کی قیمت بھی فالسا اور آڑو کی طرح کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ بآسانی یہ جو ہیں مقامی علاقوں سے دستیاب ہونے لگے ہیں. اس کے ساتھ خربوزہ 100 روپے فی کلو میں، تربوز 30 سے 40 روپے فی کلو میں، جبکہ کیلے کی قیمت میں گزشتہ 2 ہفتوں میں اضافہ ہوا تھا. کیلا 320 روپے فی درجن میں فروخت ہونے لگا ہے. اگر بات کریں مہنگائی کے متعلق تو بنیادی سبزیاں جو ہیں وہ ان میں اتار چڑھاؤ جاری رہتا ہے، لیکن کئی قیمتیں جو ہیں ان میں مہنگائی کی لہر بدستور برقرار ہے. اس کے ساتھ پھل جو ہیں وہ ہمیشہ ہی عام شہریوں کی پہنچ سے دور رہے ہیں، ان کی قیمتوں میں اضافہ ہی دیکھا جاتا ہے، جس سے جو ہے عام شہری خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں اور مطالبہ کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ اب چونکہ فصل مقامی علاقوں سے آنا شروع ہو گئی ہے تو قیمت کم ہونی چاہیے. جی بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی جاننا چاہ رہی ہیں کہ کوئی ایسا ادارہ ہو جہاں پہ خواتین کی بہترین جو ہے وہ رہنمائی بھی ہو سکے. اچھا، اس میں دیکھیں ہمارے گورنمنٹس نے مختلف سٹیپس لی ہیں اس کے لیے. اس میں جو ہے سب سے پہلے تو یہ کہ ایک ہے یہاں پہ ہمارے طرح جیسے وومن پروٹیکشن سینٹر ہے، وہ وہاں پہ جا کے اپنی گریوینس بتا سکتی ہیں. پھر ایک مصالحتی کونسل ہے، وہاں پہ سمپل جا کے زبانی بھی کہہ سکتی ہیں. تو وہ وہاں پہ باقاعدہ سٹاف ہے اور وہ ان کو بلا کر تو میاں کو بلائے گئے اور اسے بلا کر تو اسے ان کی آپس میں معاملات کو سیٹلمنٹ کرائیں گے. لیکن ان کا اتنا افیکٹو وہ نہیں ہے جیسے کہ وہ خاتون فرما رہی ہیں کہ میاں تو ہے ہی پہلے آلریڈی اس کی ہیبٹ ہے یہ اس طرح کا رویہ رکھنے کی. تو وہ پھر ان کے بھی کچھ لوگ تو شاید انسانیت میں جاگ جائے. اصل چیز ہے اس میں ایک عرض کر دوں آپ سے، یہ سارا پرابلم ہے سائیکی کا کہ ایک شخص کیسے دوسرے کو دیکھتا ہے. اگر میں پروفیسر صاحب کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہوں کہ نہیں یار اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا میری کیا پوزیشن بنتی، اگر آپ کی جگہ پہ میں بیٹھا ہوتا تو میری کیا ہوتی، تو کوئی پرابلم ہی نہ ہوئے. لوگ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ کر نہیں سوچتے، بس اپنی مطلب کی اپنی مرضی کی بات سوچتے ہیں. تو یہ مین ٹو مین ویری کرتا ہے، اس وجہ سے سارے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں پورے معاشرے میں. اور میاں بیوی چونکہ سب سے کلوز بانڈ ہے، سب سے کلوز ریلیشن ہے دنیا میں، لہٰذا اس میں اتنے ہی زیادہ پرابلم آتی ہے. وہ ہماری بات آ جاتی ہے نا، ہماری سوسائٹی میں مرد ہمیشہ جو ہے ڈومینیٹ، تو وہ اس چکر میں وہ ہمیشہ اپنے رائٹس کا غلط استعمال کرتا ہے. جبکہ خواتین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ان کے رائٹس پہ تو بہت زیادہ ہے. ہمارا اسلام بھی جو ہے وہ خواتین کو زیادہ اس میں رائٹس ہیں، اور جتنی خواتین کی رسپیکٹ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو یہ ہمارے ہاں ہمارا جو معاشرے کا ایک نظام بن چکا ہوا ہے اسپیشلی مردوں کا، وہ خود کو جو ہے وہ خود بہت زیادہ اس کے پر حاوی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بہت زیادہ رائٹس ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ پتہ نہیں کیا مجھے نوازی اللہ تعالیٰ نے کہ میں تو بنی اسرائیل ہوں، کہ میں تو پریولیج میں کریشن ہوں. اچھا، جہاں تک ان خاتون کا تعلق ہے اس کے بعد پھر ان کا حل رہ جاتا ہے جو فورسفل بھی ہے اور افیکٹو بھی ہے، دیٹ از کورٹ. فیملی لا کے انڈر وہ سول کورٹ میں آ سکتے ہیں، جسے ہم سول جج ہی ہوتے ہیں وہ، لیکن با اختیار فیملی جج، کہ انہیں فیملی جج کے بھی اختیارات ملے ہوتے ہیں. صحیح. تو وہ فیملی ایکٹ کے تحت جو کیس پلیڈ کریں گے وہ فیملی کورٹ کہلائے گی. تو پھر ان کے لیے حل یہی ہے کہ وہ عدالت میں آ جائیں. یہاں کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بڑا ایفیکٹو فورم ہے. وہ صرف جسٹ ان کو بلا کے یہ نہیں کہیں گے بھئی آپ کریں، وہ کہیں گے یہ کرو یا اس کے نتائج فیس کرو. وہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں کہ اگر اس کے خلاف 3 سال کا مینٹیننس کا ڈگری ہو گیا خرچے کا. اچھا، اس میں ایک اور ایڈ کرتا ہوں میں آپ سے، جیسے خاتون کا کوشچن بھی کچھ اسی طرح سے تھا کہ بچوں کے خرچے، گو کہ بچے جو ہیں وہ آتے ہیں گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ میں، لیکن وہاں مینلی ڈسکس کیا جاتا ہے بچوں کی کسٹڈی کو. جہاں کسٹڈی آئے گی تو پھر ان کا خرچہ بھی ادھر سے فیصلہ ہوگا، ڈیسائیڈ ہوگا. لیکن یہاں فیملی ایکٹ میں، فیملی لا میں ماں جو ہے بچوں کا خرچہ ماں کے ذریعے لیا جاتا ہے، کیونکہ بچے خود نہیں مانگ سکتے. ہاں وہ سکلنگ بیبی ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، 1 دن کا بچہ ہے،
या वो अपना बलूगत तक बेटी और शनाख्ती कार्ड बनने तक बेटा, बलूगत भी नहीं बल्कि शादी होने तक बेटी का खर्चा बाप देगा, ठीक है, और वो पाबंद है उसे देने का। ठीक है, इसमें मजीद भी हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, जिस तरह हम बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कितने फीसद जो है वो मार्क्स लेना ज़रूरी है जिसमें बच्चे जो है वो पास भी हो सकते हैं? पास होने के लिए तो मैडम जी बोर्ड में 33% चल रहा है अभी तक, यूनिवर्सिटी में 40% है। तो ये है कि उससे कोई एग्रीगेट नहीं बनता कोई, क्योंकि 45% से ऊपर तो सेकंड डिवीज़न है। जो 40 नंबर लेगा 40%, उसकी तो सेकंड भी नहीं बनती यूनिवर्सिटी में। अब बोर्ड में है तो 33% है, उसमें वही थर्ड डिवीज़न है। वो बस नाम का, एक मैंने नज़म पढ़ी थी, मैं हूँ थर्ड डिवीज़न, मुझे मार दीजिए। तो थर्ड डिवीज़न का यही पोजीशन है। पास तो हो जाता है बंदा, लेकिन ये कि वो किसी खाते का नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों की, जब वहाँ पे 1100, 1500 नंबरों की बात हो रही है, तो वो थर्ड लेवल को कौन पूछता है? इस वजह से फिर बच्चे हैं, असाज़ा या वालिदैन, वो दाएँ बाएँ इधर उधर से किसी तरह भी पहुँच जाए। जैसे सर कह रहे थे कि वहाँ नंबर लेना ज़रूरी है। वो मुमकिन की गलती से नंबर अच्छे लग गए तो अच्छी पोस्ट पे पहुँच गया। अगर बहुत अच्छा है, टैलेंट बच्चा है, नंबर कम है, तो किसी ने उससे नहीं पूछना। हमें नंबरों से बाहर निकलना चाहिए, हमें टैलेंट को देखना चाहिए, हमें अपनी अदवार को देखना चाहिए। समझते हैं एजुकेशन सिस्टम में क्या तब्दीली लानी चाहिए जिससे ये तमाम मसाइल जो है हल हो सके? देखें, एजुकेशन सिस्टम में पहले तो हमारा जो नसाब है, अब देखें, अब इंग्लिश मीडियम किया हुआ है। अब आप देखें जो बहुत देहात है, बच्चे अपनी सराइकी ज़बान से बाहर नहीं निकले, वो उर्दू क्या सीखेंगे? अभी उर्दू क्या सीखते फिरें? इंग्लिश में निज़ाम है, नर्सरी क्लास से लेकर अब इंग्लिश मीडियम। वो तो चलें, अब कंपटीशन ऐसा है कि देखिए मैडम जी, तो अब हमारी यूँ समझ लें कि एक किस्म की हमारी ज़रूरत बन चुकी है। देखिए इंटरनेशनल लैंग्वेज तो है। हमने अपने मुल्क में रहना है। हम अंग्रेज़ों से आज़ादी ली थी, अब अंग्रेज़ों के इंग्लिश के पीछे हम आज़ादी तो इसलिए ली थी कि अपने, हम ये समझते हैं क्योंकि जो जदीद अब दौर चल रहा है उसमें टेक्नोलॉजी भी, आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी इंग्लिश से ही रिलेटेड है। अगर हमने अब तरक्की भी करनी है तो हमें एटलीस्ट उन तमाम चीज़ों की अवेयरनेस होना भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम ये नहीं कह सकते हाँ हम सिर्फ उर्दू पे रहें या हम सिर्फ अपनी एक लैंग्वेज को ही लेकर चलें, तो तब भी हम कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि कंपटीशन है। देखिए मैडम जी, कंपटीशन हमने खुद बना लिया है। हर मुल्क के अपने कानून है। जैसे सर कह रहे थे कि मैं सऊदी अरब गया हूँ तो जज साहब अपनी अरबी में बातचीत कर रहे थे, वो इंग्लिश को फॉलो नहीं कर रहे थे। क्या वहाँ कानून नहीं था? क्या वहाँ लोग नहीं है? क्या वहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा? हम लोग उनको अपना रहे हैं, उनको खुश करने के लिए, या उनके हम गुलाम बन गए हैं कर्जे ले लेकर। हमारा अपना मुल्क है, हमारी अपनी शनाख्त होनी चाहिए थी। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। जब हमारी अपनी अब बच्चा बड़ा परेशान है, बच्चा मस्जिद में जाता है तो अरबी कुरान पाक पढ़ाया जा रहा होता है, घर में गली में सरेकी बोली जा रही है, स्कूल में उर्दू, और फिर जब थोड़ा आगे आता तो इंग्लिश। एक बच्चा 4-4, 5-5 ज़बानें सीखने पे लगा हुआ है, तो उसकी जो अपनी खूबियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। वो हिचकिचाहट का शिकार हो जाता है। उसके अंदर जो एक मतलब एक होती है ना अंदर के, वो नहीं पैदा होती। वो बच्चा फिर कंसेप्ट वाजे नहीं होता, रटा सिस्टम आ गया है, क्योंकि कंसेप्ट वाजे होगा अपनी ज़बान में। अच्छा, रटा सिस्टम तो बहुत अरसे से ही हमारा चलता आ रहा है। अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर की बात करें तो आज तक शायद हमारे टीचर्स भी उस तरीके से हमारी रहनुमाई नहीं कर सके जो उन्हें करनी चाहिए। हमने हमेशा देखा कि आपको बुक से ही रिलेटेड आपकी चीज़ें उठाई और आपको एक जस्ट लेक्चर देकर आपको फ्री कर दिया जाता है। उसको साको सबाक को नहीं दिया जाता, इर्द गिर्द नहीं देखा जाता। एक बच्चे से मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा 1000 नंबर, 1000 कोई 90 नंबर उसने मैट्रिक में लिए, 1095 नंबर उसने एफएससी में लिए। अब एंट्री टेस्ट जो हुआ उसमें वो उसके नंबर कम हो गए, उसे नहीं मिला। तो मैंने पूछा इतने नंबर लिए और आप क्यों रह रहे हो? 2 से 3 दफ़ा आपने दिए। वो कहते सर जी मैं इधर पढ़ता रहा हूँ मुख्त स्कूलों में, तो वहाँ कंसेप्ट वाज़ेह नहीं होता। वहाँ जब जाते हैं एंट्री टेस्ट में 3-3, 4-4 ऑप्शन होते हैं और बिल्कुल क्लोज, उसमें कोई फर्क, बंदा सोच सकता किसको मैं टेक करूँ। तो हम चूँकि रटा लगा के किताब को हम रट लेते हैं और वहाँ रटे से हट के होता है सारा, कंसेप्ट वाज़ेह नहीं होता, जिस वजह से हम क्लियर नहीं हो पाते। तो हमें चाहिए हमारे असातिज़ा को, जैसे आप कंसेप्ट वाज़ेह करें, उसको क्लियर करें कि ये मकसद है क्या, हम सिर्फ लकीर के फ़कीर हैं। मैडम इसमें मैं ऐड करूँगा थोड़ा सा, मेरा भी थोड़ा सा टीचिंग से है। तो एक टीचर जो है ना, यहाँ पे मेन कमी जो है वो टीचर की है। हमारे यहाँ टीचर नहीं है,
ڈگری ہولڈر ہیں، یہاں لوگ جاب کے لیے آتے ہیں، ٹیچنگ کے لیے نہیں آتے. ٹیچر تو ایک بہت بڑا مقدس پیشہ ہے. یہ تو پیغمبروں اور نبیوں کا، پیغمبر نبی کیا کرتے ہیں؟ وہ پوری انسانیت کو ٹھیک کرتے ہیں. وہ لوگوں کو رٹنے لگواتے، قرآن پاک یہ ہے، بائبل یہ ہے، زبور یہ ہے، توریت یہ ہے. وہ لوگوں کی برین واشنگ کرتے ہیں. تو ٹیچر از جسٹ لائک اے میسن. یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، ایک آرکیٹیکٹ ہے، وہ انسان کی پرسنالٹی کو بلڈ اپ کرتا ہے. اگر وہ ٹیچر ہی خود ٹھیک نہیں ہے، جو ایک اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ بچہ جو نہیں پڑھ رہا، جو نہیں سمجھ رہا، یہ شرارتن ہے، فطرتن شرارتی ہے، یا یہ مجبور ہے، یا اس کو کوئی پریشانی ہے. اچھا، ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور محمد بات کر رہا ہوں. کیسی جی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا کرم. میرا ایک سوال ہے آپ کے معزز مہمانوں سے جی. جی کہ میٹرک اور ایف ایس سی میں جو بچے پوزیشن ہولڈر ہیں، تو یہ انٹری ٹیسٹ کی کنسرن لگا کے کیا بورڈ پر عدم اعتماد نہیں کیا گیا؟ تاکہ بڑے لوگ تو جو ہے، بڑے لوگوں کے بچے جو ہے وہ تو بڑی بڑی اکیڈمیوں میں انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر کے آ جاتے ہیں. غریب کے بچے کے لیے تعلیم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، میڈیکل میں ہو یا انجینئرنگ میں ہو. تو یہ اپنے بورڈ پر عدم اعتماد نہیں ہے کہ ایک بچے نے میٹرک میں بھی ٹاپ کیا، ایف ایس سی میں بھی ٹاپ کیا، پھر وہ انٹری ٹیسٹ سے؟ اس بارے میں ذرا بتائیے گا. جی اس میں یہ ہے نا، بہت شکریہ. جیسے سر کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک، عدم اعتماد ہے کہ جو میٹرک میں یا ایف ایس سی میں تو اچھے نمبر لے لیے، جب اچھے نمبر لیے تو آگے اس کو داخلہ ملنا چاہیے. تو اب جو انٹری ٹیسٹ ہے یا اس کا گائیڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اس لیے ہے کہ اس پہ اعتماد نہیں کیا جا رہا ہوتا. شاید یہ نقل لگا کے آگے آ گیا ہو، یا ممتحن اس سے زیادہ نمبر دے دیے ہوں. وہ پھر اس کی چھان بین، وہ ایک چھان نہیں ہے سمجھے، اس میں سے گزارا جا رہا ہوتا ہے. اب جو بچے امیر ہیں، اسٹار اکیڈمی باقی اکیڈمیوں میں داخلہ لے کے تیاری کر لیتے ہیں، اور جو غریب کا بچہ ہے پھر اسے اتنا افورڈ نہیں کر سکتا، پھر وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. چاہیے تو ٹھیک، جیسے کہہ رہے ہیں کہ جب بچے کے نمبر ہی اچھے ہیں تو اسے داخلہ ملنا چاہیے. لیکن آگے سیٹیں ہی مخصوص ہوتی ہیں، اتنی محدود نشستیں ہیں، تو اس کو مزید کم کیا جاتا ہے. اگر 1000 بچہ ہے تو انہوں نے 500 رکھنا ہے، تو 500 کو تو انہوں نے ڈراپ کرنا ہے، وہ جیسے بھی کریں ڈراپ. تو یہ معاملات ہوئے پڑے ہیں. باقی بات ٹھیک ہے ان کی کہ عدم اعتماد نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ بس ہم لوگ اسی ایک امید میں جاگ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سسٹم میں بہتری آئے گی تو ہمارے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے. پروفیسر بہت شکریہ، اور آپ کا بھی بہت شکریہ طاہر صاحب، اب ہمارے شو کا حصہ بنے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کا شو یہیں پر مکمل ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.